نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج شریعت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حضرات، آج سے 1421 برس کا جائزہ لیا جائے کہ اس دنیا میں اس سے پہلے بھی انسانوں کی کمی نہیں تھی۔ دنیا کے گوشے گوشے میں ابن آدم پائے جا رہے تھے۔ کوئی ایسا خطہ اور چپا نہیں تھا کہ جہاں پر انسان آباد نہ ہو۔ یہ انسان بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے نہ جانے کتنے معبودان باطل کی پرستش میں مبتلا تھے۔ یہ انسان اپنے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے جب سویرے سویرے اگتے ہوئے سورج پر اس کی نظر پڑتی تو سورج کی شعاؤں کو دیکھ کر اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا، اور جب سورج ڈوب جاتا، رات کی تاریکی میں چاند کی چاندنی پھیلتی تو یہ انسان کہتا ہے یہ چاند تو میرا معبود ہے۔ جب یہ سمندر کے کنارے سمندر کی لہروں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب بڑے بڑے پہاڑ کے ٹیلوں پر اس کی نگاہ جاتی تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب یہ آگ کے شعلوں پر نگاہ ڈالتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب یہ ہرے بھرے لہلہاتے پودوں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ عربستان سے لے کر کے اور ہندوستان تک کفر و گمراہی کے بادل چھائے ہوئے تھے، بلکہ جس ملک میں ہم اور آباد ہیں اس ہندوستان میں 32 کروڑ معبودان باطل کی عبادت ہو رہی تھی۔ کنکر پتھر مکھی مچھر پیڑ پودے ہوا فضا ان سب کو معبود مانا جا رہا تھا معاذ اللہ۔ یہ انسان اپنے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے عبادت کے معاملوں میں اتنا ذہن و فکر اعتقاد کی بنیاد پر گر چکا تھا، اخلاقی طور پر انسان اتنا گرا ہوا تھا کہ جس ہندوستان میں ہم اور آباد ہیں اس ہندوستان میں سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھیں، بچیوں کا بھیٹ چڑھایا جا رہا تھا، لڑکیاں دریاؤں میں ڈالی جا رہی تھیں۔ جوان لڑکی کا شوہر مر جاتا تو اسے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس کے شوہر کی چتا پر اس کو یا تو جل بھون کر کے بھسم ہو جانا تھا، اور یا اگر وہ زندہ رہنا چاہتی تو ایک مکان میں اسے قید کر دیا جاتا۔ وہ مکان میں 6 مہینہ تک قید رہتی، ضروریات زندگی اس کے لیے وہیں پیش کیے جاتے۔ اگر زندہ نکلتی تو اس کے چہرے پر کالک لگا کر کے جانوروں پر بیٹھا کر کے اسے گھمایا جاتا، اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جاتی کہ یہ منحوس لڑکی تھی۔ اس ہندوستان کا وہ رواج تھا، اور عربستان کا حال تو یہ تھا کہ بعض قبیلوں میں بچیوں کی پیدائش کو بہت منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اگر بچی پیدا ہو جاتی تو باپ ماں کی گود سے اس کو چھین لیتا تھا، اور چھیننے کے بعد لے جاتا ایک میدان میں گڑھا کھود کر کے باپ اپنی بچی کو وہیں سلا دیتا، اور اپنے قدم کو اس کے گلے پر رکھ کر کے دباتا، اس کی زبان نکل آتی، وہ بچی
بچی چیخ مارتی، باپ کے آنکھوں میں آنکھیں ملاتی، مگر باپ کے آنکھوں سے آنسو گرنے کے بجائے خون ٹپکنے لگتے، اس کے ماتھوں پر غصہ سے پسینہ آ جاتا۔ وہ ظالم باپ اپنے ظالم ہاتھ سے اس بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ یہ ہمیں تاریخ بتا رہی ہے۔ انسان اس بھیانک ماحول میں مبتلا تھا کہ شرافت و تقدس کے ساتھ جیون بتانے کے لیے سب ترس رہے تھے۔ اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تو بجائے اس بچہ کی پرورش کرنے کے اس کی ساری جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیا جاتا اور اس بچے کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ غلامی کی زنجیر میں وہ بچہ جکڑ دیا جاتا۔ عورتیں سسکیاں لے رہی تھی، سماج میں ان کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ ایک امیر غریب کو ستاتا تھا، ایک نوجوان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا اپنے جیون کو بتانے کے لیے آزادی کے ساتھ ترس رہا تھا۔ یہ ماحول زندگی کا پایا جا رہا تھا۔ انسان دولت ہوتے ہوئے بھی ناخوشگوار ماحول میں اپنی زندگی کو گزارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ عورتیں آہیں لے رہی تھی، بچیاں سسکیاں لے لے کر کے جان جانے آفری کے سپرد کر دیتی تھی۔ انسان چین و سکون کے ساتھ اپنے جیون کو نہیں بتا پا رہا تھا۔ شراب خوری کی عادت تو اس طرح سے پڑ گئی تھی کہ لقمہ لقمہ پر شراب کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ شراب پی کر کے اپنی ضروریات زندگی میں مبتلا ہوا کرتے تھے اور زنا کرنا اپنے لیے اپنے آپ کو بہادری کا کام سمجھتے تھے۔ معاذ اللہ، برائیوں کا بھی بے شمار ماحول تھا، بے حیائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک معبود کی عبادت کرنے کے نہ جانے کتنے معبودان باطل معاذ اللہ پوجے جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک معبود کی عبادت کا حکم دیا تھا اور نشر فرمایا تھا۔ تعلیم عیسوی کو قریب 500 برس کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے تین معبودوں کے معاذ اللہ قائل ہو گئے تھے۔ خود حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا، ان کی ماں کو خدا کی بیوی بنا دیا تھا معاذ اللہ۔ تثلیث کے قائل ہو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام میں انٹرفیئر کر دیا تھا۔ یہ ماحول دنیا کا پایا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور اپنے آخری پیغمبر حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرب دیش میں مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اقدس سے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جب میرے آقا اس دنیا میں طلوع اجلال فرماتے ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بسعادت ہوتی ہے، مکہ کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں اس صبح کو دیکھنے کے بعد۔ میرے آقا اس دنیا میں صبح سویرے تشریف لائے، دوشنبہ کا دن تھا، اور جب نبی سویرے تشریف لاتے ہیں تو عقل نے ایک سوال کیا، آخر پیغمبر اسلام سویرے سویرے کیوں آئے؟ مکمل دن کے اجالے میں کیوں نہیں آئے؟ یا مکمل رات کے اندھیرے میں کیوں نہیں آئے؟ تو فوراً عقل نے جواب دیا، سنو، اگر پیغمبر اسلام مکمل رات کے اندھیرے میں آتے تو رات چیلنج کر دیتی ہے، دن تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، پیغمبر اسلام ہم نے تشریف لائے ہیں، اور اگر دن کے مکمل اجالے میں میرے آقا تشریف لاتے تو دن کا مکمل اجالا چیلنج کر دیتا، اے رات تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، نبی آخر الزمان مجھ میں تشریف لائے ہیں، میرے آقا سویرے سویرے ایسے وقت میں تشریف لا رہے ہیں کہ دن کا اجالا آتے آتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے اور رات کا اندھیرا جاتے جاتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لے۔ ایسے ماحول میں حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلوع اجلال فرماتے ہیں مکہ کی سرزمین پر، اور جب میرے آقا سویرے سویرے مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے تو مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں، مکہ کی ہوا فضا مہک رہی ہے، مکہ کے در و دیوار مہک رہے ہیں، مکہ کی شاہراہیں مہک رہی ہیں، مکہ کی وادیاں مہک رہی ہیں، مکہ کی پہاڑیاں مہک رہی ہیں، ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے، ہر طرف ایک عجیب سما بدھا ہوا ہے۔ میرے آقا سویرے سویرے تشریف لائے ہیں، ایک عجیب انقلاب مکہ میں برپا ہوا۔ سارے سرداران مکہ جب سویرے سویرے سو کر کے اٹھتے ہیں اور آ کر کے حرم شریف کے سامنے اکٹھا ہوتے ہیں تو آپس میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے آج میرا گھر مہک رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے آج میرے گھر پر بیمار میرا باپ تھا بلا دوا کے اچھا ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ابھی ابھی سویرے میں نے اپنے جانوروں کا جائزہ لیا تو جو جانور دودھ نہیں دے رہے تھے ان کے بھی تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ابھی ابھی سویرے سویرے میں نے اپنے باغیچوں کا جائزہ لیا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت سوکھے تھے وہ ہرے ہو گئے ہیں اور درختوں میں بن موسم کے پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں۔ بڑے اچھے انداز سے کہا بیکل بلرام پوری نے، آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھیو جیاری، آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھیو جیاری، اور بن موسم کے پھل گئے پگیا پھول سج گئی ڈاری، ڈولے خلد کئی مست بیریا چدر مانو
मौसम में बागों में दरख्तों में फल लगे दिखाई दे रहे हैं मक्का की शाहराह पर। सरदारान मक्का आपस में यही बातचीत कर रहे हैं कि ये इनकलाब कैसे बर्पा हुआ, आखिर मक्का की वादियां क्यों महक रही हैं और मक्का में घर घर से खुशबू कैसी आ रही है। तब तक एक सरदार खाने काबा के अंदर से आकर के पहुंचा। उसने कहा, ए सरदारान मक्का, ये इज्तिमा कैसा हो रहा है? सारे सरदारों ने कहा, इनकलाब तुम नहीं देख रहे हो, ये खुशबू कैसी आ रही है, पूरा हरम शरीफ महक रहा है, ये अंदाजा तुम्हें नहीं लग रहा है? आज जानवरों को देखो तो उनके फन दूध से भरे दिखाई दे रहे हैं, सूखे हुए दरख्त हरे हो गए हैं, क्या ये इनकलाब तुम नहीं देख रहे हो? उसने कहा, सुनो, जो मैं देख करके आ रहा हूं अगर बताऊंगा तो ताज्जुब करोगे। कहा, तुम क्या देख करके आ रहे हो? कहा, अभी खाने काबा का तवाफ करके मैं आ रहा हूं। मैंने खाने काबा का तवाफ करके जब मुकम्मल किया और चलने का इरादा किया तो देखा कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक बड़ा हसीन जमील बच्चा लेकर के काबा की तरफ आ रहे हैं। इतना खूबसूरत बच्चा मेरी निगाह ने नहीं देखा। मेरा अंदाजा है कि मक्का में किसी कबीला में किसी खातून ने इतना खूबसूरत बच्चा जना नहीं, किसी खानदान में इतना अजीम शान बच्चा पैदा नहीं हुआ। वो इतना खूबसूरत बच्चा है, वो इतना हसीन जमील बच्चा है कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब जो उस बच्चे को लेकर के काबा की तरफ बढ़ते रहे, मैं मुड़ मुड़ करके देखता रहा और जब वो काबा के करीब पहुंचे हैं तो मेरी निगाह फैसला न कर सकी कि अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं कि काबा उनकी तरफ झुका चला आ रहा है। हमारी निगाह ने ये देखा है मिहराब काबा झुक गई है। उस बच्चा को लेकर के जब सरदार कुरैश काबा के करीब पहुंचे हैं, आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बसादत हुई है। मेरे सरकार तशरीफ लाए हैं, नबी करीम मबूस हुए हैं, अभी नबूवत रिसालत का ऐलान नहीं हुआ। आप इस बात को ज़हन फिक्र में रखते हुए चलिएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके दादा जान लेकर के खाने काबा का तवाफ करा रहे हैं। सरदारान मक्का ने कहा, चलो देखा तो जाए सरदार कुरैश की गोद में कितना हसीन व जमील बच्चा है। अब सारे सरदार आगे बढ़ गए। आपके दादा जान तवाफ करते हैं और आका को तवाफ करा करके फिर दुआ मांग करके बाहर तशरीफ ला रहे हैं। तब तक सरदारान मक्का पहुंच गए। तमाम सरदारों ने कहा, ये सरदार कुरैश, हमने सुना है कि आपकी गोद में बड़ा हसीन व जमील बच्चा है, हम उस बच्चा की जियारत करना चाह रहे हैं। जैसे ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे नबूवत पर सरदारों की निगाह पड़ी, आका के दादा जान ने अपनी बाहों को फैलाया तो गोया आला हजरत अजीमुल बरकत की ज़बान में वो इस तरह बोल पड़े, वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमान नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं, धुआं नहीं। वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, उठा कर चले, हाँ हंसी तुम फितने मिटा कर चले, मिटा कर चले। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को देखने के बाद सरदारान मक्का ने कहा, आज तक हम लोगों ने इतना हसीन जमील बच्चा नहीं देखा। वाकई मक्का में किसी खानदान में किसी औरत ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं जना, किसी कबीला में इतना अजीम शान बच्चा नहीं आया। ये बहुत अजीम शान बच्चा है, अजीम हस्ती वाला है। सारे सरदार ये कहते हुए जियारत करके वापस चले जा रहे हैं। दादा जान ने आका को अम्मा की गोद में पेश कर दिया। हजरत आमना खातून सरकार को अपनी गोद में ले रही हैं और ले करके आका करीम के रुखे नबूवत की जियारत फरमा रही हैं। औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और मुबारकबाद पेश कर रही हैं, ए आमिना, आज तक हमारी निगाहों ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, तुम्हें मुबारक हो। अगर हजरत अब्दुल्ला होते तो उनकी आंखें ठंडी हो जाती। पूरे
قبیلہ پورے مکہ میں قبیلے قریش میں کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا. ہر طرف تعریف ہو رہی ہے, مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں, مکہ کی پوری وادیوں سے خوشبو آ رہی ہے. حضرت آمنہ خاتون کا مکان مہک رہا ہے اور بھینی بھینی خوشبو پھوٹ رہی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں اللہ, سبحان اللہ, بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں اللہ, اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو, تمہارے گیسو. اللہ اللہ, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر سارا مکہ مہک رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ اس روشنی میں میں نے ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چل رہے تھے اور ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے وہ سب میں نے دیکھ لیا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں, ایک روایت میں ہے کہ ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ میں نے مشرق و مغرب کو ملاحظہ کر لیا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو کوئی غیب سے آواز دے رہا تھا, اے امام الانبیاء کی ماں تمہیں مبارک ہو, یہ جو تمہاری گود میں جا رہے ہیں ان کا نام آسمان پر احمد ہے, زمین پر محمد ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرما رہی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی تو ان کی زمین پر پیشانی لگی اور ان کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی زبان سے 3 مرتبہ کہا. پہلی بار تو کہا اللہ اکبر, اور دوسری بار کہا الحمدللہ کثیرا, اور تیسری بار میرے بچے نے کہا اللہم رب حب لی امتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو پیدا ہوتے ہی یاد فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود, پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود, اور یادگاری امت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ اللہ, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے اور اس بات کو بھی ذہن و فکر میں رکھتے ہوئے چلیے گا کہ ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے. جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں سے ایک یہودیہ عورت نے سوال کیا, اے آمنہ خاتون, اس وقت مکہ میں تو تیل کی بڑی قلت ہے, مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں رات بھر روشنی کیسے رہتی ہے. تو نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب سے میرے بچے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی ہے میں نے اپنے مکان میں چراغ جلایا ہی نہیں ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی وہ روشنی پھیلی ہوئی ہے, میرے آقا کی وہ مقدس عظمت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ملاحظہ فرمائیے. ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے وقت آپ کی ماں کے پاس جو عورتیں جمع تھیں ان عورتوں کا بیان سنیے. وہ عورتیں بیان کر رہی ہیں کہ جب آمنہ خاتون کو ولادت کا وقت ہوا, محمد پیدا ہوئے تو اس وقت ہم عورتیں ان کے مکان میں موجود تھی. مکان کے صحن میں ہم نے یہ دیکھا کہ آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ مکان کے صحن میں چاند اور ستارے گر پڑیں گے. اس طرح سے جھکے چلے آ رہے تھے محمد کی ولادت پر, آپ کی پیدائش پر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور کی خیرات بٹ رہی ہے. مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور لٹایا جا رہا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کے نور کا صدقہ اس طرح سے لٹایا جا رہا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا صدقہ اس طرح سے لوٹ رہے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بڑا کہ
چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و بسعادت ہوئی ہے۔ میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، آقا کریم کے نور کا صدقہ کس نے نہیں لیا؟ چاند ستارے نے نور کا صدقہ لیا، سورج نے نور کا صدقہ لیا، نبی پیدا ہوئے ہیں۔ آقا کریم اپنی ماں کی گود میں ہیں، تمام عورتیں زیارت کرنے کے لیے آ رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے آمنہ خاتون تمہیں مبارک ہو، تمہاری گود میں جو بچہ آیا ہے یہ تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں، ان کے ختنہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی زیارت تمام قبیلے کے لوگ کر رہے ہیں، پورے مکہ کے گھر گھر میں سرکار کی ولادت کی خبر پھیل گئی ہے، ساری عورتیں سارے مرد دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون کا گھر زیارت گاہ بنا ہوا ہے، ایسی بھیڑ ہو رہی ہے کہ دیکھنے کے بعد سارے لوگ یہی بیان دے رہے ہیں کہ اتنا عظیم الشان بچہ مکہ کی سرزمین پر کسی قبیلہ میں کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا۔ میرے آقا کے حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے، ولادت کے وقت جو باتیں ظاہر ہوئی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس وقت کا دستور یہ تھا کہ باہر سے عورتیں آتی تھیں، دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے جایا کرتی تھی، مالدار گھر کے بچوں کو عورت حاصل کر لیتی، اس عورت کو مالدار خرید لیتا تھا کہ تمہارا سارا دودھ میرا بچہ پیے گا، میرے بچے کی تمہیں پرورش کرنی ہے۔ اس نوعیت کے تحت مکہ کی سرزمین سے 12 گھاٹیوں کے اس پار ایک آبادی تھی، قبیلے سعد کی آبادی، جہاں کے لوگ غربت و افلاس کے مارے ہوئے تھے، قحط سالی کے شکار ہوا کرتے تھے، ان میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، وہ بہت پریشان حال تھے۔ 10 عورتیں تیار ہوئی کہ چلو مکہ میں مالدار گھروں پر بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، وہاں سے بچے لے آئے جائیں اور دودھ پلا کر کے خدمت کی جائے، انعام و اکرام ملیں گے، اجرت حاصل ہوگی۔ انہی 10 عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا میں جانے کی طاقت نہیں رکھ رہی ہوں۔ عورتوں نے کہا حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا۔ حلیمہ نے کہا دیکھو آج کئی روز کی میں بھوکی ہوں، پانی پر گزارا کر رہی ہوں، میری سواری کا جانور بھی بڑا کمزور ہو چکا ہے۔ عورتوں نے کہا نہیں حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا۔ حضرت حلیمہ کو بھی عورتوں نے تیار کر لیا، اب حلیمہ سے سواری پر سوار ہو کر کے چلی ہیں، مگر قافلہ کی عورتوں کی سواریاں طاقتور تھی، وہ آگے نکل جاتی ہیں، حلیمہ کی سواری پیچھے رہ جاتی ہے۔ راستے میں 7 جگہوں پر حلیمہ کی سواری کمزوری کی بنیاد پر بیٹھ جاتی ہے۔ تمام عورتوں تو مکہ میں پہنچ کر کے مالدار گھروں پر جا کر کے بچوں کو حاصل کر لیتی ہیں، مگر حلیمہ دیر میں پہنچی۔ حلیمہ جب پہنچنے کے بعد 2 گھروں کا جائزہ لیتی ہیں، پتہ یہ چلا کہ بچے خالی نہیں ہیں۔ حلیمہ پھر دوسرے گھر پر جاتی ہیں، پتہ چلا یہاں پر بھی کوئی بچہ نہیں ہے۔ کئی گھروں کا جائزہ لینے کے بعد حلیمہ مایوس ہو جاتی ہیں، تب تک ساتھ میں آنے والی ایک عورت مل گئی۔ حلیمہ سے پوچھا حلیمہ تمہیں کوئی بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ حلیمہ نے کہا مجھے کوئی بچہ نہیں ملا۔ اس عورت نے کہا حلیمہ سنو، وہ دیکھو جو سامنے حویلی دکھائی دے رہی ہے، وہ سردار قریش عبد المطلب کی بڑی حویلی ہے، اس میں ایک مکان ہے، وہاں پر چلی چلو اے حلیمہ، وہاں ایک ایسا بچہ ہے، وہ بچہ یتیم ہے۔ اس عورت نے تو یہی کہا، مگر اسے کیا معلوم کہ وہ یتیموں کو سہارا دینے والے ہیں، وہ یتیموں کے غمخوار ہیں، وہ یتیموں کے چارہ جو ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ وہ عورت حلیمہ کو بتا رہی ہے۔ اس عورت نے کہا اے حلیمہ اگر مجھے کوئی بچہ نہ ملا ہوتا تو میں اسی بچہ کو لیتی۔ حلیمہ نے کہا میں نے بھی کئی گھروں پر ان کا ذکر سنا ہے، چلو مجھے لے چلو۔ حلیمہ سعدیہ کو عورت سردار قریش حضرت عبد المطلب کے پاس لے جاتی ہے، اور جب آپ عبد المطلب کے پاس پہنچی اور اپنا مدعا بیان کرتی ہیں تو حضرت عبد المطلب نے حضرت حلیمہ کو حضرت آمنہ خاتون کے پاس پہنچا دیا۔ اب آپ حضرت آمنہ خاتون کے پاس پہنچ کر اپنے انداز سے سلام عرض کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے بہن آمنہ خاتون، میں نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑے حسین و جمیل ہیں، آئے ہوئے ہیں، میں ان کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ میں قبیلے سعد کی غریب عورت ہوں، مفلس و قلاش ہوں، میں اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ کے بچے کی خدمت کروں، ہمیں مناسب اجرت مل جائے۔ حضرت آمنہ خاتون کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، آنسو ٹپکنے لگے۔ حضرت حلیمہ نے کہا بہن رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں اے حلیمہ جس مقصد سے تم آئی ہو تمہارا مقصد نہیں حل ہو پائے گا، تم انعام و اکرام اور اجرت کی لالچ میں آئی ہو، مگر تمہیں زیادہ اجرت اور زیادہ انعام نہ مل پائے گا، اس لیے اے حلیمہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا اے بہن اب ہمیں انعام اور اجرت کی لالچ نہیں رہ گئی ہے، میں نے آپ کے شہزادے کی بڑی تعریفیں سن لی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے شہزادے مجھے مل جائیں اور میں دودھ پلا کر کے ان کی خدمت انجام دے لوں۔ میرے آقا اس وقت سو رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے عرض کیا بہن یہ تو بتاؤ کہ شہزادے گرامی وقار ہیں کہاں؟ آقا کریم کے جسم اطہر پر ایک چادر شریف ڈال دی گئی ہے۔ حضرت
آمنہ خاتون نے جیسے چادر کو آپ کے جسم اطہر سے ہٹایا تو حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ محمد سو رہے تھے، جیسے میرے آقا کے رخ انور سے چادر کا ہٹنا تھا، لب پر آقا کے مسکراہٹ کھیل جاتی ہے، سوتا ہوا بچہ مسکرانے لگے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور یہ تو کائنات کے داتا ہیں، مسکرا رہے ہیں، نبی کونین ہیں، مسکرا رہے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، مسکرا رہے ہیں، بشیر و نذیر ہیں، مسکرا رہے ہیں، غریبوں کی غربت دور فرمانے والے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ محمد کے لب پر مسکراہٹ کھیل گئی، میں نے دوڑ کر کے ان کو اٹھا لیا اور ان کے رخسار نبوت کا بوسہ لیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے بیان فرماتے ہیں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی گود میں اٹھا لیتی ہیں اور اٹھانے کے بعد چوم رہی ہیں، پیشانی اقدس کو چوم رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں، اے بہن واقعی آج تک میری نگاہ کیا تمام عورتیں بیان دے رہی ہیں کہ اتنا حسین و جمیل بچہ مکہ میں کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے بیٹھ گئیں اور دودھ پلانے لگی۔ حضرت حلیمہ نے اپنے داہنی پستان کو پیش کیا، میرے آقا نے دودھ پی لیا۔ حضرت حلیمہ نے جب بائیں پستان کو پیش کیا تو سرکار نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ پھر حضرت حلیمہ نے داہنے پستان کو پیش کیا، میرے آقا نے پی لیا، اور بائیں کو پیش کیا، پھر سرکار نے چھوڑ دیا۔ اب حلیمہ کی سمجھ میں بات آ گئی۔ حلیمہ اس وقت دو بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، ایک تو آقا کو پلا رہی تھی، دوسرے ایک شہزادے کو اور پلا رہی تھی۔ اگر میرے آقا دونوں پستان کا دودھ پی لیتے تو دوسرا پینے والا دودھ محروم رہ جاتا۔ سرکار نے یہ فطری انصاف پیش کیا ہے اور حق والے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ میرے آقا یہی سے ذہن و فکر دے رہے ہیں کہ جس کو قربت ہو تو قربت والوں کو حق کس طرح سے دینا چاہیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا، صرف داہنے پستان کا پیا، اور وہ بھی طبی نقطہ نظر سے ماں کے داہنے پستان میں دودھ کم ہوتا ہے اور بائیں میں زیادہ ہوتا ہے۔ جس میں دودھ کم ہے نبی کونین اسے استعمال فرما رہے ہیں، اور جس پستان میں دودھ زیادہ ہے سرکار دوسرے پینے والے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں، دودھ پیتے کی نصفت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالیگاؤں کی جانب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بہترین کیسٹ ہے۔ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریریں، مقام مصطفیٰ اور ترجمہ قرآن، جنگ بدر، بیماریوں کا قرآنی علاج، تقلید اور مذہب حنفی، نماز کے مسائل، روزہ کے مسائل، وضو پاکی اور زکوٰۃ کے مسائل، مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کی تقریریں، وطن کے غدار کون، کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک، باطل کی پہچان۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی سی ڈی اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالیگاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا 26 کام بیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں۔ بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں، دودھ پیتے کی نصفت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں۔ نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہیں، اے حلیمہ سنو، یہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ حلیمہ سنو، جب میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے تو جس طرح ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے بچوں کی پیدائش پر، مجھے تکلیف کا کچھ احساس نہیں ہوا۔ نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں، اے حلیمہ، میرا بچہ جب پیدا ہوا اور ان کے دادا جان جب لے کر کے کعبہ کی طرف گئے ہیں تو کعبہ جھک گیا ہے۔ اے حلیمہ، جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے مکان کے صحن میں آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے تھے۔ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ حلیمہ سے حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں، اے حلیمہ، جب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اچانک میرا بچہ میری گود سے غائب ہو گیا۔ ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس میں میرا بچہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آ رہی تھی، یہ امام الانبیاء ہیں، مشرق و مغرب کی سیر کرا دو، سارے عالم کو انہیں دکھا دو۔ اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا، میرا بچہ میری گود میں آیا۔ حلیمہ، میرا بچہ عام بچوں کی طرح
طرح سے نہیں ہے. نبی کی ماں بیان فرماتی چلی جا رہی ہیں, حلیمہ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے. حلیمہ نے کہا, اے آمنہ خاتون, میں نے مان لیا کہ آپ کا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے, یہ بچہ کوئی عظیم انسان ہے. اے آمنہ, اب ہمارے ساتھ کی عورتیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں, ہمیں بھی اجازت دو. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں آقا کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور لینے کے بعد پیار کرتی ہیں, اور اس کے بعد حضرت حلیمہ خاتون کی گود میں بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں دے دیا. حضرت آمنہ خاتون کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں محبت کے. حلیمہ خاتون اپنی گود میں سرکار کو لیتی ہیں, اور لینے کے بعد جب وہ چلنے لگتی ہیں اپنی سواری کے قریب آئیں تو وہی سواری حلیمہ کی ہے کہ پہلے جب حلیمہ آ رہی تھی تو وہ سواری کمزوری کی بنیاد پر راستے میں 7 جگہوں پر بیٹھ گئی تھی, لیکن اب حلیمہ خاتون جب اس سواری پر سوار ہو رہی ہیں تو اس سواری میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح تیز رفتار وہ سواری جا رہی ہے کہ تمام سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے اور راستہ مہکتا چلا جاتا ہے. خاتون سے پوچھا لوگوں نے, عورتوں نے, اے حلیمہ خاتون یہ تو بتاؤ کیا تو نے مکہ میں سواری کو بدل دیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ خاتون نے فرمایا, نہیں, میں نے سواری نہیں بدلی ہے, البتہ سوار بدل گیا ہے. یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے. اور اے حلیمہ خاتون, یہ راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ انہی کے چلنے کی وجہ سے راستہ مہک رہا ہے, میں نے مکہ میں کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے چل رہی ہیں اور 12 پہاڑیوں کو گزر کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی کے قریب پہنچ رہی ہیں, مگر ان 12 پہاڑیوں کا بھی نقشہ ملاحظہ فرمائیے. حضرت حلیمہ سعدیہ جس پہاڑی سے بھی گزر رہی ہیں, اگر پہاڑ کے اوپر کوئی سوکھا درخت ہے تو ہرا ہو جاتا ہے, اگر پہاڑیوں کے درمیان ان جھاڑیوں میں جانور چر چگ رہے ہیں تو حلیمہ کی سواری دیکھنے کے بعد وہ سارے جانور سامنے سے ہٹ جایا کرتے تھے اور حلیمہ کی سواری کو دیکھا کرتے تھے, گویا وہ جانور بھی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کونین جا رہے ہیں, ان کی زیارت کر لو, رحمت للعالمین جا رہے ہیں, ان کی زیارت کر لو. آقا کریم سوار ہو کر کے جا رہے ہیں, آگے سے ہٹ جاؤ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی میں پہنچی ہیں تو ان کی پوری آبادی مہکنے لگی ہے. آبادی کے لوگ قحط سالی کے شکار ہو گئے تھے, مگر بارش ہو جاتی ہے اور پوری آبادی پانی سے سیراب ہو جاتی ہے. تمام درخت لہلہانے لگتے ہیں اور تمام درختوں میں پھل آ جاتے ہیں. حضرت حلیمہ خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ جانوروں کا دودھ نکالو, اور جب وہ جانوروں کا دودھ نکالتے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن خشک ہو گئے تھے, مگر سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. وہ دودھ نکالتے ہیں تو ان کے گھر کا سارا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے. لوگوں نے پوچھا, اے حلیمہ, یہ تیرے جانور اتنا دودھ کیسے دے رہے ہیں؟ تو حلیمہ نے کہا, میرے ہی جانور نہیں بلکہ آبادی کے سارے جانوروں کو دیکھو, اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. حلیمہ نے کہا, یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کے آنے کی برکت ہے. اب سارے لوگ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, اے حلیمہ, آج تک ہماری آبادی میں اتنا عظیم الشان بچہ نہیں آیا, اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں آیا, اتنا خوبصورت بچہ نہیں آیا. حلیمہ, تم بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو. سارے لوگ حلیمہ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, اے حلیمہ, واقعی تو مبارکباد کے لائق ہے کہ سردار قریش کا یہ پوتا تو لے کر کے آئی ہے. واقعی ان جیسا حسین و جمیل ہماری نگاہوں نے آج تک نہیں دیکھا. انہی کے آنے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے, انہی کے آنے کی وجہ سے ہماری آبادی مہک رہی ہے, انہی کے آنے کی وجہ سے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ جب سے سرکار کو لے کر کے اپنی آبادی میں پہنچی ہیں, اس آبادی کے جانوروں کو بڑے بڑے شیر چیتے جانوروں کو اٹھا لے جاتے تھے, لیکن اب آج کی تاریخ سے کوئی جانور کسی جانور کو نہیں ستا رہا ہے, بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ شیر اور بکری ایک درخت کے نیچے پائے جا رہے ہیں. نہ تو بکری شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہے اور نہ تو شیر بکری پر حملہ کر رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرماتے چلیے. حلیمہ سعدیہ کا گھر بھیڑ لگ گئی ہے, سارے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, اے حلیمہ, آج تک ہماری نگاہ نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. عورتیں اپنے گودوں میں بچوں کو لاتی اور کہتی ہے, حلیمہ, ان کا ہاتھ میرے بچے کے سر پر رکھ دو. تو حضرت حلیمہ خاتون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست نبوت ان بچوں کے سر پر رکھ دیا کرتی تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
पास जो बच्चा लाया जाता वो नजर बद का कभी शिकार नहीं होता था। सारे बच्चों की बीमारियां दूर हो गई। और अपने प्यालों में पानी भर भर करके लाती और कहती, ए हलीमा, तू बरकत वाला जो बच्चा लेकर के आई है उनका हाथ इस पानी में प्याले के डाल दे। हजरत हलीमा सादिया सरकार के दस्ते मुबारक को उस पानी में प्याले के डाल दिया करती थी। लोग ले जाते और उस प्याले के पानी को पिलाते बीमारों को, तो बीमार अच्छे हो जाया करते थे, और जानवरों पर छिड़कते तो जानवरों के दूध ज्यादा हो जाया करते थे। हलीमा सादिया इस तरह से आजिज हो गई और परेशान हो गई। एक भीड़ लगी रहती थी प्याले में पानी ले लेकर के लोगों की। तो हलीमा की समझ में एक बात आई कि इस तरह से भीड़ पर मैं काबू ना पा सकूंगी, तमाम प्यालियां छूट जा रही हैं। हलीमा सादिया ने अपने दरवाजे पर एक हौज खोद दिया और उस हौज को पानी से भर दिया और उसमें सरकार का पांव शरीफ डाल दिया और ऐलान कर दिया कि अब जिसको मोहम्मद के पांव का धोवन लेकर के जाना हो वो इसी हौज से लेकर के जाया करे। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि जिसके तलवों का धोवन है वो जान मसीहा हमारा नबी है, वो जान मसीहा हमारा नबी अल्लाह अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत। अब आप जरा गौर फरमाइए, अभी नबूवत रिसालत का ऐलान नहीं हुआ और सरकार के मुकद्दस पांव शरीफ का धोवन पिया जा रहा है, बीमार शिफा पा रहे हैं, और जानवरों पर डाला जा रहा है तो जानवरों के दूध ज्यादा हो रहे हैं। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जिस तरह से बच्चे साल में बढ़ते हैं, मोहम्मद के जिस्मानी बढ़ने का हाल ये था कि वो महीने में उतना बढ़ रहे थे। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब तक मैं उनको जी भर करके देख नहीं लेती थी मुझे सुकून नहीं मिलता था। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जैसे आम बच्चों की खिदमत पर माओं को तकलीफ हुआ करती है, मुझे इस तरह मोहम्मद की खिदमत पर कभी भी कोई तकलीफ ना हुई। हलीमा सादिया फरमा रही हैं कि जब वो जिस्म के तौर पर बढ़ रहे थे तो उनका हाल ये था कि खुशबू तो फैलती ही रहती थी और जिसमें से खुशबू आती ही तो रहती थी। मैं जब बिस्तर से उठाती तो बिस्तरा महकता रहता था। और अपने आने के बाद कहती है, ए हलीमा, ए सादिया, ये तो कितना मुबारक और खुशबूदार बच्चा लेकर के आई है कि जिस जगह ये लेटे वो जगह महक जाती है, जिस मकान में ये रहे वो मकान महक जाता है। हजरत हलीमा सादिया आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक रोज दूध पिलाती हैं और दूध पिलाने के बाद रात की तारीकी है, चांद निकला है, चांदनी फैली है, सुला देती हैं। आज भी माओं की आदत होती है कि माएं जब अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और दूध पिलाने के बाद सुला देती हैं तो देख लेती हैं कि मेरा बच्चा सो रहा है कि जाग रहा है। अगर बच्चा सो जाता है तो मां मुतमईन हो जाती है और अगर बच्चा जागता होता है तो मां अपने बच्चे को थपकियां दे दे करके सुलाने की कोशिश करती है। ठीक हजरत हलीमा सादिया ने सरकार को दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद सुला दिया। अब हजरत हलीमा कह रही है कि मैंने गौर किया कि लाओ देखो मोहम्मद सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। तो हलीमा कहती है जैसे मेरी निगाह पड़ी तो मैंने देखा कि उनकी एक उंगली दाहिनी तरफ जा रही है और कभी बाईं तरफ जा रही है और कभी सरहाने की तरफ जा रही है और कभी पांती की जानिब जा रही है। हलीमा कहती है जब मैंने गौर किया तो मोहम्मद की उंगली जिधर जिधर जा रही थी आसमान पर चांद उसी तरफ जा रहा था। अगर वो अपनी उंगली दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं तो चांद दाहिनी तरफ जा रहा है, अगर उंगली को सरहाने की तरफ ले जा रहे हैं तो चांद सरहाने की तरफ जा रहा है, अगर उंगली को पांती की जानिब ले जा रहे हैं तो चांद पांती की जानिब जा रहा है। जिधर जिधर उनकी उंगली घूम रही है आसमान पर चांद उसी तरफ घूम रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आइए तकरीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न रहमतुल आलमीन हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम नूरुद्दीन साहब कुबरा। नारे तकबीर, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करीमाना हाल मुलाहजा फरमाइए। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं देख करके दंग रह गई। हजरत हलीमा फरमाती हैं ये मोहम्मद का आलम है। तमाम औरतों से हजरत हलीमा सादिया जिक्र कर रही हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा की गोद में हैं। औरतें देखने के बाद कहती हैं हलीमा कितना बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो, पूरे कबीले साद में शोहरा है। आकाए करीम की बरकतें जाहिर हैं। हलीमा सादिया
سرکار کو دودھ پلا رہی ہیں اور بیان دیتی ہیں جس طرح سے بچوں کی خدمت پر پرورش کو ماں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے کبھی بھی اس کا احساس نہیں ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دودھ پینا جب چھوڑ دیتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے آپ کی ماں کے پاس آ گئی اور پھر اجازت لیتی ہے، کہتی ہے بہن آمنہ خاتون ان کو ہمارے پاس چند برس اور رہنے دو۔ چنانچہ حضرت آمنہ خاتون سے اجازت لے کر کے سرکار کو پھر لے کر کے چلی جا رہی ہیں۔ اب میرے آقا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ہیں۔ سرکار جسمانی حالت پر ایسے ماحول میں پہنچ گئے کہ میرے سرکار زمین پر تشریف فرما ہو کر کے چل رہے ہیں، مگر قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، کوئی لغزش نہیں ہے، کوئی لرزہ نہیں ہے۔ دیکھنے والے دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں، اے حلیمہ تو نے جس بچے کی خدمت کی ہے ان کا چلنا ذرا دیکھو۔ اور بچے جب چلتے ہیں تو اپنے دونوں پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں، مگر میرے سرکار کبھی پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے نہیں چلے، مکمل سیدھے انداز سے کھڑے ہو کر کے چل رہے ہیں اور قدم میں لغزش اور لرزہ نہیں ہے، بلکہ عقل آواز دے رہی ہے ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چل رہے ہیں، دیکھنے کے بعد لوگ اشاش کر رہے ہیں اور تعجب کر رہے ہیں اور سارے بچوں کی چال دیکھ رہے ہیں، مگر میرے آقا کی رفتار عجیب ہے، مثال نہیں ہے، میرے سرکار کے چلنے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تمام قبیلہ کے مرد اور عورتیں دیکھ کر کے سب حیران رہ جاتے ہیں۔ حلیمہ ذرا ان کا چلنا دیکھو، واقعی بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو حلیمہ، آج تک اس رفتار سے ہم لوگوں نے بچوں کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے سرکار اچھے انداز سے چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے ارشاد فرمایا، امی یہ تو بتاؤ کہ عبداللہ کہاں جایا کرتے ہیں؟ حضرت حلیمہ کے لڑکے عبداللہ تھے۔ تب تک حلیمہ نے عرض کیا، بیٹا تمہارے بھائی عبداللہ جنگل میں بکریوں کو لے کر کے چرانے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، امی کل سے میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ حلیمہ عرض کرتی ہے، بیٹا میں تمہیں حکم تو نہیں دے سکتی، مگر جانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے کوئی روک نہیں ہے۔ جب شام کو حضرت عبداللہ حضرت حلیمہ کے لڑکے آئے گھر تو حضرت حلیمہ نے بیان دیا، بیٹا کل جب تم بکریوں کو لے کر کے جانا تو اپنے حجازی بھائی محمد کو بھی لیتے جانا ساتھ میں۔ آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، میں عرض کرتا ہوں پیارے ذرا جملہ سنبھالو تاکہ ایمان کا جنازہ نہ نکلنے پائے۔ میرے آقا صرف بکریاں ہی چرایا نہیں کرتے تھے بلکہ بکریوں کے چرانے کا پس منظر بھی ملاحظہ کیا۔ میرے سرکار بکریاں چرانے تو ضرور جا رہے ہیں جنگل میں، مگر اس ماحول پر نگاہ تو رکھو تاکہ عظمت مصطفیٰ تمہارے دل میں بیٹھ جائے اور تمہارے ایمان کا جنازہ نہ نکلنے پائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح جب ہوئی حضرت عبداللہ نے اپنی بکریوں کو کھول کر کے کٹگھرے سے نکالنا چاہا، بکریاں ساری نکل آتی ہیں، میرے آقا بھی تشریف فرما ہو گئے۔ اب عبداللہ ہانک رہے ہیں بکریوں کو، مگر بکریاں چل نہیں رہی ہیں۔ عبداللہ نے حضرت حلیمہ کو پکارا، امی یہ بکریاں تو چل نہیں رہی ہیں۔ تب تک حضرت حلیمہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، اے بیٹا عبداللہ یہ بکریاں محمد کے آگے آگے نہیں چلیں گی، تم محمد کو لے کر کے آگے ہو جاؤ، پھر بکریاں آگے پیچھے چلیں گی۔ میں عرض کرتا ہوں اے مسلمانوں یہ جانور بھی پہچان رہے ہیں کہ یہ نبی ہے، ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ رحمت للعالمین ہے، ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ ان کے آگے آگے نہ چلو، امام الانبیاء ہیں، ان کے آگے آگے نہ چلو۔ جانور تو نبی کو پہچان رہے ہیں کہ ان کے آگے آگے نہ چلو۔ یہ کیسے جانور ہیں جو نبی سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سبحان اللہ کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں پیارے، نبی کو پہچانتا کون نہیں ہے؟ نبی کو سب پہچان رہے ہیں، نبی کو بحر در پہچان رہے ہیں، نبی کو خشک و تر پہچان رہے ہیں، نبی کو زمین پہچان رہی ہے، نبی کو آسمان پہچان رہا ہے، نبی کو چاند و سورج پہچان رہے ہیں، نبی کو خشکی تری پہچان رہی ہے، نبی کو ہوا فضا پہچان رہی ہے، نبی کو شجر و حجر پہچان رہے ہیں، نبی کو جمادات و نباتات پہچان رہے ہیں، سب نبی کو پہچان رہے ہیں۔ اگر نبی کو کوئی نہیں پہچان رہا ہے تو یا تو وہ سرکس انسان ہے جو نبی کو نہیں پہچان رہا ہے، یا سرکس جن ہے جو نبی کو نہیں پہچان رہا ہے، ورنہ نبی کو کون نہیں پہچانتا ہے؟ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے آگے آگے جانور نہیں چل رہے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں اور ساری بکریوں کو عبداللہ ہانکتے ہیں تو بکریاں پیچھے چلی جا رہی ہیں۔ جب میرے آقا جنگل میں تشریف فرما ہوئے، بکریاں تو چلی گئی پہاڑیوں کے اندر، جھاڑیوں میں چرنے لگی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل رہے ہیں تو سخت پتھروں پر سرکار کے نشان قدم پڑ رہے ہیں۔ عبداللہ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں، اور جب میرے آقا درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تو درخت کا سایہ دوسری جانب تھا، مگر میرے سرکار جس طرف تشریف فرما ہوئے درخت کا سایہ اسی طرف چلا آیا، اور جب سرکار درخت کے قریب جانے لگے تو درخت سرکار کی طرف جھک گیا۔ حضرت عبداللہ دیکھ کر کے حیران
رہ جاتے ہیں. جب شام ہو گئی آئے تو اپنی ماں سے بیان کیا. امی غضب ہو گیا. کہا کیا؟ کہا آج عجیب معاملہ میں نے محمد کے ساتھ دیکھا. کہا کیا تم نے دیکھا؟ کہا یہ جب جا رہے تھے تو ریتیلی زمین پر ان کے قدم پڑتے تھے تو نشان نہیں ظاہر ہوتے تھے، مگر سخت پتھروں پر قدم رکھتے تھے تو پتھروں پر ان کے پیروں کے نشان ظاہر ہو جایا کرتے تھے. حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے بیٹا کسی سے کہنا نہیں. اور امی یہی نہیں بلکہ جس درخت کے نیچے ہم گئے اس درخت کا سایہ اسی طرف چلا آیا. اور امی یہی نہیں بلکہ جب ہم درخت کے پاس جانے لگے تو درخت جھک گیا ہے. امی میں گھبرا گیا تھا. حضرت حلیمہ کہتی ہے بیٹا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. محمد سے اس طرح سے بہت ساری باتیں کو دیکھنے کی ملی ہیں. یہ بہت عظیم انسان ہیں، یہ بہت برکت والے ہیں. آج پھر میرے سرکار جنگل میں تشریف لے گئے. اب جب میرے آقا جنگل میں تشریف لے گئے پہاڑیوں کے درمیان تو پہاڑیوں کے اندر جتنے چرند پرند تھے وہ سب کے سب اڑ کر کے آ کر کے اسی درخت پر بیٹھ گئے اور منڈلانے لگے گویا سرکار کی زیارت کر رہے ہیں. تمام جانور جنگل سے نکل آئے اور وہ سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کے بعد اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ رہے ہیں اور رکھنے کے بعد وہ جنگل کی طرف چلے جا رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو سارے بکریاں چلی آ رہی ہیں. بکریوں کو ہانکنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. حضرت حلیمہ کی بکریاں کٹگھرے میں پہنچ جاتی ہیں. کوئی ایک بکری بھی ضائع نہیں ہوتی ہے. اور پورے خاندان میں پوری آبادی میں جب سے میرے آقا تشریف لے گئے تھے کسی بکری کو کوئی جانور کسی دن نقصان نہیں پہنچایا تھا. موسمی بخار میرے سرکار کو ہو گیا. جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو مخالف گروپ کے لوگ کبھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کی فضیلت میں یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے، یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے، یہ حدیث تو ضعیف ہے. میں کہتا ہوں جب فضائل نبی کی بات آئے تو تمہیں حدیث ضعیف دکھائی دے رہی ہے. آخر کن حدیثوں کو تم قوی تسلیم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو تسلیم کرو گے؟ یہ مصطفیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اس میں ضعیف حدیث اور قوی حدیث کا معاملہ نہیں ہے. اپنے آقا کی عظمت سماعت فرماتے چلو. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موسمی بخار ہوا. میرے سرکار 3 دن جنگل میں تشریف نہیں لے گئے. تب تک حلیمہ کے لڑکے روتے چلاتے ہوئے آئے اور عرض کرتے ہیں ارے امی جان آج تو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے. حلیمہ رونے لگی. میرے آقا نے آنکھیں کھول دی، ارشاد فرمایا امی کیا بات ہے؟ حلیمہ عرض کرتی ہے بیٹا محمد سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے. مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ دودھ دینے والی بکری تھی، میں اس فکر میں رونے لگی ہوں کہ جب سے آپ میرے گھر آئے تھے میں آپ کو لے کر کے آئی تھی میری ہی بکری نہیں بلکہ آبادی میں کسی کا جانور نقصان نہیں ہوا تھا. آج جانور کیسے ہماری بکری کو اٹھا لے گیا اس میں کوئی راز ہے. تب تک میرے سرکار کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرماتے ہیں چلو کدھر سے جنگل کا شیر آیا تھا. پہاڑی کے ایک چٹان پر آ کر کے ان کے لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اشارہ سے بیان دیتے ہیں اسی طرف سے آیا تھا شیر. میرے سرکار نے اسی طرف رخ نبوت کیا. کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا ابل حارث اتنا فرمان تھا کہ جنگل میں جتنے شیر چیتے چرندے پرند ہیں سب باہر نکل آ رہے ہیں. نبی بلا رہے ہیں چلو چلو، بلا رہے ہیں چلو چلو، امام الانبیاء بلا رہے ہیں چلو چلو، رحمت للعالمین بلا رہے ہیں چلو چلو. سارے جانور چلے آ رہے ہیں اور سارے کے سارے لوگ لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تب تک جنگل کا ایک بوڑھا شیر نکلتا ہے اور بکری کا کان پکڑے لیے ہوئے چلا آ رہا ہے. اس نے بکری کو چھوڑ دیا، بکری ادھر چلی گئی. حضرت حلیمہ سرکار کا چہرہ دیکھ رہی ہیں. میرے آقا نے جانوروں سے ارشاد فرمایا میری بکری کیوں اٹھا لے گئے تھے؟ تو حلیمہ کہہ رہی ہیں کہ محمد کی بولی تو میں سمجھ رہی تھی مگر جانور کیا بول رہے تھے اس کو میں نہ سمجھ پائی. حلیمہ نے دامن تھاما عرض کیا بیٹا جانور تم سے کیسی باتیں کر رہے تھے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے امی جب میں نے ان جانوروں سے پوچھا کہ میری بکری کیوں اٹھا لے گئے تھے تو ان جانوروں نے یہی جواب دیا کہ آج 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا، آپ آئے نہیں تھے، آپ کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا. تو سارے جانوروں نے مشورہ کیا کہ حلیمہ کی بکری اٹھا لاؤ، چھڑانے کے لیے آپ ہی آ جائیں گے اور آپ ہی کی زیارت نصیب ہو جائے گی. اس لیے کام کیا گیا. جانور ہیں جو نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں اور جنگل کے جانور سرکار کا چہرہ دیکھنے کے لیے نکل آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حلیمہ کے گھر جب تک میرے آقا ہیں آبادی کے لوگ جب جاتے سویرے تو سرکار کا مقدس چہرہ دیکھ کر جاتے اور حلیمہ سے کہتے اے حلیمہ محمد کا چہرہ ہمیں دکھا دیا کرو. جب ان کا چہرہ ہم دیکھ کر کے جایا کرتے ہیں تو ہمارا دل بھلائی سے گزر جایا کرتا ہے. اے حلیمہ جب ہم ان کا چہرہ دیکھ کر کے جاتے ہیں تو ہمارا کام بن جایا کرتا ہے. یہ میرے آقا کا مقدس چہرہ ہے کہ جب دیکھ کر کے لوگ جائیں تو کام بن جایا کرے، دن بھر بھلائی سے گزر جائے. اور ایک ان لوگوں کا بھی چہرہ ہے کہ نگاہ پڑ جائے تو دن بھر کھانا پانی دانا نہیں ملے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، سواری نہیں ملے گی. خدا کی قسم نبی کے چہرے کا حال تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ رخ نبوت کی قسم یاد فرما رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی. تمہارے رخ روشن کی قسم ہے، تمہارے زلف معمبری کی قسم ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس چہرہ ہے کہ جن کے چہرے کی قسم
रब याद फरमा रहा है। आओ जानवर देखने के लिए तरस रहे हैं, आओ बातें बताने की बात नहीं है प्यारे, बल्कि समझने की बात है। ऐलान नबूवत के बाद का एक माहौल अर्ज करता चलूं ताकि आपके जहन में बात नशीन हो जाए। आज लिखने वाले ने लिख दिया अपनी किताब में माज़अल्लाह कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को उर्दू जबान मदरसे देवबंद से मालूम हुई है। मैं अर्ज करता हूं अगर तारीख का एक हवाला भी गलत साबित हो तो जो चोर की सजा गुलाम मुहिउद्दीन सुबहानी की, और अगर तारीख का हवाला सही है तो तुम ऐसे बदकियानतों से अलग होकर के रसूल के इश्क में आओ, रसूल के इश्क को अपने सीने में बसाओ और रसूलुल्लाह के आशिक बन करके जिंदगी गुजारो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए नबी हैं और सारे आलम के लिए रहमत हैं। हर एक की जबान मेरे आका समझ रहे हैं, चाहे हिंदुस्तानी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, ईरानी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, अरबी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, सारी दुनिया के इंसानों की जबान समझ रहे हैं, जानवरों की जबान समझ रहे हैं, चरिंदो परिंद की जबान समझ रहे हैं। इसलिए कि नबी कौनैन बन करके तशरीफ लाए हैं, वो सबकी जबान समझ रहे हैं। अरे यारो याद रखो हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम को 7 लाख जबानों का इल्म था और इस वक्त दुनिया में सिर्फ 30,000 जबानें बोली जा रही हैं, 30,000 जबानें बोली जा रही हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानों का इल्म था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमामुल अंबिया हैं, नबी को अल्लाह ताला ने सारे उलूम अता फरमा दिए हैं। कोई ऐसी जबान नहीं है जिस जबान को मेरे आका ना जान रहे हों। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह जबानों को समझ रहे हैं। देखो मैंने ये दावा किया है आज ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, रिसालत व नबूवत का ऐलान हो चुका है, कलमा की तबलीग हो रही है, मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में एक शिकारी एक हिरन को शिकार के लिए आ रहा है, हिरन की निगाह पड़ जाती है, जैसे रुखे नबूवत पर हिरन की निगाह पड़ी, हिरन रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरे सरकार जो जानवरों का रोना भी न पसंद फरमाए, न गवारा हो इंसानों के रोने को आका कब गवारा करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिरन अर्ज कर रही है या रसूल अल्लाह मुझको इस शिकारी ने शिकार कर लिया है, या रसूल अल्लाह मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन अपने बच्चों को दूध पिलाती हूँ, या रसूल अल्लाह इस शिकारी के शिकार से मुझे आजाद करा दीजिए, मैं अपने छोटे बच्चों को दूध पिला करके या रसूल अल्लाह फिर इस शिकारी के शिकार में आ जाऊंगे। ए मेरे आका आप रहम फरमा दें, आप करम फरमा दें। उस हिरन ने यह फरियाद पेश की और जैसे उसने यह फरियाद पेश की आका फरमाते शिकारी, उसने कहा हाँ। आका ने फरमाया देखिए शिकार मुझसे कह रही है कि इसके 2 छोटे छोटे बच्चे ही से तू आजाद कर दे, ये अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद तेरे शिकार में आ जाएगी। उसने कहा आप कैसी बात कह रहे हैं, भला शिकार भी छूट जाने के बाद शिकार में आता है। आका ने फरमाया सुन, और शिकारियों के शिकार होंगे जो छूट जाएंगे वो नहीं आएंगे, मगर ये मेरा शिकार है, ये आजाद होने के बाद भी मेरे शिकार में रहेगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर उस शिकारी ने छोड़ दिया, हिरन आजाद हुई। हिरन जाने के बाद अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाती है और दूध पिलाने के बाद जब वापस चलने लगी बच्चे माँ की छाती नहीं छोड़ रहे हैं। हिरन ने कहा बच्चों तुम्हारा पेट भर गया, अब तुम छोड़ दो। अब तुम्हारा पेट कैसे भरेगा ये मुझे मालूम नहीं। बच्चों से माँ ने जब ये कहा बच्चे तड़प गए। माँ ने कहा ए बच्चों मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वादा करके आई हूँ, इतना सुनना था कि बच्चे भी माँ के साथ चल रहे हैं। हिरन आ रही है, आका तशरीफ फरमा है, सरकार की निगाह नबूवत पड़ी, इरशाद फरमाते हो शिकारी हो देख तेरा शिकार आ रहा है। जैसे उसकी निगाह पड़ी कि हिरन आ रही है उसके साथ दोनों बच्चे भी आ रहे हैं, उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अब हमें आप अपने शिकार में लीजिए, बाद में मैं शिकार को लूंगा। सरकार का कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से हिरन को आजादी दिलाई है, मेरे सरकार हिरन की भी फरियाद को पहुंच रहे हैं और उसकी भी बोली समझ रहे हैं। आओ सरकार की बारगाह में एक सहाबी हाजिर आए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरा ऊंट दीवाना हो गया है, सरकार में जब उसके करीब जाता हूं तो काटने दौड़ता है। आका तशरीफ ले गए सहाबी के बाग में जहां पर वो ऊंट था। सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ऊंट के करीब ना जाएं, ऐसा ना हो कि ऊंट आपको तकलीफ दे दे। आका फरमाते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। जब ऊंट के करीब गए तो सरकार ऊंट के करीब बढ़ा और करीब बढ़ने के बाद आका के कदम मुबारक पर अपने मुंह को रख दिया और रखने के बाद बिलबिलाने लगा और अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह ये मेरा मालिक है, ये मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है और मुझे चारा कम देता है। या रसूल अल्लाह मेरा जिस्म कमजोर हो गया। एक सहाबी सुनो, ये ऊंट मुझसे कह रहा है कि तुम इसको चारा कम दे रहे हो और इससे काम ज्यादा ले रहे हो, ये कमजोर हो गया है, तुम इसको चारा ज्यादा दिया करो, जब ये तवाना हो जाए तब तुम इससे काम लेना। उसी मौका पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने जानवरों को दिन बार रात में 70 बार दाना और पानी दिया करो। जिस नबी ने जानवरों पर इतना रहम फरमाया हो उस नबी का रहम करम होगा। वो नबी सारे आलम के लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए हैं, वो
रहमत लिलआलमीन है, जानवरों पर किस तरह रहमत हो रही है। मेरे सरकार ने जानवरों पर किस तरह करम फरमाया है। मेरे आका तशरीफ फरमा है, तब तक परिंदे हाजिर हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के छोटे छोटे बच्चे हमारे घोंसलों को उजाड़ दिया करते हैं। या रसूल अल्लाह, हम परिंदे तिनकों को चुक चुक करके लाते हैं और घोंसले बनाते हैं। सरकार अपने इन उम्मत के बच्चों को आप मना फरमा दे। आका ने इरशाद फरमाया, ए सहाबियों, तुम अपने बच्चों को रोक दो, कोई बच्चा किसी परिंदे के घोंसले को न उजाड़े। जिस रसूल ने परिंदों के घोंसले तक की हिफाजत की, उस नबी के उम्मतियों के मकान जलाए जा रहे हैं, उस नबी के उम्मतियों की दुकान जलाई जा रही है, उस नबी के उम्मतियों की इबादत गाहें फूकी जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ, रसूल कायनात ने कितना रहमो करम फरमाया है जानवरों पर, सरकार ने कितना करम फरमाया है इन दो जबानों पर। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबकी जबान समझ रहे हैं। शेर चीते ताजीम कर रहे हैं, दरख्त नबी के कदमों पर झुक रहा है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, ए लोगों, जब नबी कौनैन जानवरों की फरियाद को पहुंच रहे हैं तो नबी की बारगाह में उम्मती फरियाद करे तो नबी उम्मती की फरियाद को क्यों नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, खैर बशर को खबर न हो। हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, हाँ यही चाहती है दाद, मेरे मौला की है बस यही शान अजीम। जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदाबों से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। सुभान अल्लाह। वसल्लम की उम्र शरीफ 4 बरस की हो गई है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 4 बरस की है। एक रोज मेरे सरकार पहाड़ी के एक चट्टान पर तशरीफ ले गए। तब तक फिर हलीमा के बच्चे दौड़े दौड़े आए और अर्ज करते हैं, अरे अम्मी, आज तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। हलीमा ने कहा, वो क्या? कहा, चलो देखो, भाई मोहम्मद को किसी ने शहीद कर दिया। इतना सुनना था कि हजरत हलीमा बेकरार हो गई। फिर हलीमा के बच्चे दौड़े दौड़े आए और अर्ज करते हैं, अरे अम्मी, आज तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। हलीमा ने कहा, वो क्या? कहा, चलो देखो, भाई मोहम्मद को किसी ने शहीद कर दिया। इतना सुनना था कि हजरत हलीमा बेकरार हो गई और बेकरारी के आलम में हजरत हलीमा भागती चली जा रही है। जब पहाड़ी के ऊपर पहुंची तो देखा कि मेरे सरकार खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। हलीमा ने पेशानी का बोसा लिया और अर्ज किया, बेटा क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं, अम्मी, मैं यहीं खड़ा था, 2 आने वाले आए, उन्होंने मुझे जमीन पर सुला दिया, मेरे सीने को कर दिया, मगर खून का एक कतरा नहीं निकला। और अम्मी, ना तो मुझे कुछ दर्द हुआ, मेरे सीने के अंदर से उन्होंने कुछ निकाला और कुछ रखा, जब से मुझे बड़ी तसल्ली हासिल है। मेरे आका के मुकद्दस सीने को हजरत हलीमा देख रही हैं तो टांके लगे हुए हैं। रब ताला ने इस वाक़े को कुरान में बयान फरमाया, अलम नशरह लका सदरका, ए महबूब, क्या तुम्हारे मुकद्दस सीना को रब ताला ने कुशादा नहीं फरमाया? ये वाक़या कुरान में भी बयान हुआ है। जब यह मामला पेश आया तब हजरत हलीमा अब घबरा गई। अब हजरत हलीमा ने प्लान बना लिया और पूरी आबादी में ऐलान कर दिया कि अब मैं मोहम्मद को उनके दादा के पास वापस लेकर के जा रही हूँ। हलीमा सादिया सरकार को वापस लाने का इरादा कर लेती हैं। पूरी आबादी में खबर फैल जाती है। आबादी के तमाम मर्द, तमाम औरतें आ जाती हैं। औरतें अपने गोदों में बच्चों को लेकर के आती हैं। ए हलीमा, जब से ये आए थे हमारे बच्चे नजर बद से महफूज थे, इनका हाथ हमारे बच्चों के सर पर रख दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों के सर पर अपना दस्ते नबूवत रख रहे हैं। रावी का बयान यह है कि नबी कौनैन ने हलीमा के घर से चलते हुए जिन बच्चों के ऊपर दस्ते नबूवत रखा था, जब मेरे सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया तो वो सारे के सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए थे। ये बरकत है मेरे सरकार के दस्ते नबूवत की। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुम अपने आका के दस्ते नबूवत को देखना चाहते हो, खुदा कसम, खुदा की कसम, नबी के दस्ते नबूवत का हाल ये है कि हाथ जिस्म पे उठा कर दिया, मौजे बहार
اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اب مکمل تیاری کر لیتی ہیں. ساری آبادی کے لوگ آئے ہیں الوداع پیش کرنے کے لیے. آقا کو حلیمہ سعدیہ لے کر کے چل رہی ہیں. عورتیں بھیگ گئی ہیں روتے روتے, ان کی پلکیں, مردوں کے پلکیں بھیگ گئی ہیں روتے روتے. اے حلیمہ برکت والا بچہ تم لے کر جا رہی ہو. حلیمہ ہماری آبادی کتنی خوشحال تھی. حلیمہ ہم کسی مصیبت پریشانی میں نہیں تھے. حلیمہ جب سے یہ آئے تھے ہم نے بیماری کا منہ نہیں دیکھا تھا. حلیمہ ان کو تم لے کر کے جا رہی ہو. حلیمہ سعدیہ اب اپنی آبادی سے سرکار کو لے کر کے چلی ہیں. حلیمہ چلتی چلی آ رہی ہیں. ایک منزل پر ایسی جگہ حضرت حلیمہ پہنچی کہ پہاڑی کے درمیان ایک کنواں تھا. اس کنویں پر ایک عورت زارو قطار رو رہی تھی. تب تک حلیمہ سعدیہ پہنچ گئی. حضرت حلیمہ کو عورت دیکھتی ہے تو بڑھ کر کے لپٹ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے اے آنے والی خاتون تم کون ہو؟ حضرت حلیمہ نے پوچھا پہلے یہ تم بتاؤ تمہارے آنسو کیوں گر رہے ہیں, تم زارو قطار رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا بہن کنویں کے اندر دیکھو ابھی پانی ہچکولے کھا رہا ہے. اے بہن میں بھی سامنے والی آبادی میں جا رہی تھی. اے بہن معاملہ یہ ہے کہ میری گود میں میرا اکلوتا بچہ تھا, وہ پیاسا تھا, پیاس سے اس کی زبان باہر آ رہی تھی. کنویں کو دیکھ کر کے میں کنویں کے دراڑ پر کھڑی ہوئی, چھانک کر کے دیکھنے لگی کہ پانی کیسے نکال سکتی ہوں. تب تک میرا بچہ میری گود میں اچھلا اور اچانک میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی, میرا بچہ کنواں میں چلا گیا. اے عورت اگر میں چھلانگ لگاتی ہوں تو میری بھی جان جائے گی, ہائے میری مدد کرو. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے تم گھبراؤ نہیں, میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے. یہ میرے ساتھ جو چل رہے ہیں محمد ابن عبداللہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے ہیں. تب تک حضرت حلیمہ سرکار کی طرف دیکھ کر عرض کرتی ہیں کہ بیٹا کیا ہوگا؟ ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے, اپنے آقا کی آواز ہو. میرے سرکار کنویں کے دراڑ پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد پانی کو دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد لعاب پاک سرکار نے پانی میں ڈال دیا. مقدس تھوک پڑنا تھا کہ کنواں کا پانی اچھال مارتا ہے, اچھال کے ساتھ ڈوبا ہوا بچہ بھی واپس آ رہا ہے. عورت دوڑ کر کے قدم پر گر پڑتی ہے اور عرض کرتی ہے اے حلیمہ تم اپنے ساتھ بچہ لے کر چل رہی ہو کہ کوئی فرشتہ لے کر چل رہی ہو؟ حلیمہ نے کہا تم نے یہی ایک واقعہ دیکھا تم گھبرا گئی ہو, ایسے نہ جانے کتنے واقعات میں نے دیکھے ہیں, انہی بنیاد پر تو ان کو ان کے دادا کے پاس لے کر کے جا رہی ہوں. چنانچہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ میرے سرکار نے اپنا لعاب شریف ہی کنواں میں کیوں ڈالا؟ ویسے ہی سرکار فرما دیتے بچہ باہر نکل آتا. تو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کنویں کا پانی کھاری تھا, میرے سرکار کا لعاب شریف پڑ گیا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. ایسا میٹھا ہوا کہ کوئی پانی اس کے مثال میں نہیں ہے. میرے سرکار نے مدینہ شریف کے کنویں میں لعاب شریف ڈالا تھا, اس وقت بھی پانی میٹھا ہو گیا تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ نبی کا مقدس تھوک ہے کہ اگر پانی میں پڑ جائے پانی کھاری ہو تو میٹھا ہو جا رہا ہے, اس پانی کو پی لو تو صحت مند ہو جاؤ, اس پانی کو پیو تو پیاس دور ہو جائے, اس پانی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. نبی کا لعاب شریف پڑا ہے, اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جس سے کھاری کوئی شیریں جا بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے اب حضرت حلیمہ سعدیہ چلی. جب مکہ شریف ایک منزل رہ گیا تو حلیمہ سعدیہ, دھوپ کی شدت تھی, پہاڑیوں کے پاس جھاڑیاں تھی, وہاں سرکار کو ٹھہرا دیتی ہیں اور اپنی ضرورت سے چلی جاتی ہیں. میرے آقا مکہ شریف کا راستہ لے لیتے ہیں. اب حلیمہ سعدیہ جو گھوم کر کے آ رہی ہیں تو حلیمہ نے دیکھا کہ محمد وہاں پر ہیں ہی نہیں. حلیمہ بہت پریشان ہو گئی, چیخنے لگی, چلانے لگی اور آواز دینے لگی سرکار کو. حلیمہ رو رہی ہے پہاڑیوں کے درمیان, حلیمہ چیخ رہی ہے, چلا رہی ہیں, روتی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان چل رہی تھی کہ ایک بوڑھا عرب ملا. اس نے پوچھا خاتون تم کون ہو؟ حلیمہ نے بتایا کہ میں حلیمہ سعدیہ ہوں, میں قبیلے سعد سے آ رہی تھی, میرا بچہ غائب ہو گیا ہے. اس نے کہا یہ چلو پہاڑی کے اندر ایک ہمارا خدا ہے, ایک بت رہتا تھا, چلو تم اس کے سامنے اپنی فریاد پیش کرو, وہ بتا دے گا کہ تمہارا بچہ کہاں ہے. جیسے حلیمہ کو لے کر کے گیا اس نے کہا اے ہمارے معبود یہ حلیمہ عورت ہے, اس کا بچہ غائب ہو گیا ہے. یہ مکہ اپنے بچہ کو لے کر کے جا رہی تھی. جیسے اتنا سننا تھا کہ وہ بت تھر تھرا کر کے گرا اور اس کے اندر سے آواز آئی ان کی بات کر رہے ہو کہ جن کے نقش قدم پر چل کر کے غائب ہوئے لوگ راستہ پائیں گے, غائب ہونے والے نہیں ہیں, وہ بھٹکنے والے نہیں ہیں. حلیمہ وہاں سے ہٹ آئی. اب یہ اطلاع مکہ میں بھی پہنچ گئی تھی. معاملہ یہ ہوا کہ میرے سرکار جب اس حال جھاڑی سے گئے تو روایتوں میں بات آتی ہے کہ ابو جہل آ رہا تھا. اس وقت اس کو ابو جہل نہیں کہا جاتا
جاتا تھا بلکہ پورے مکہ میں وہ ابو الحکم کہا جاتا تھا. وہ آ رہا تھا, اس نے دیکھا, جیسے دیکھا تو پوچھا سرکار سے. آقا نے بتایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں. اتنا سننا تھا, وہ اپنی سواری سے اتر پڑا اور اترنے کے بعد سرکار کو بٹھا لیا اور آگے بیٹھ کر کے چلنے لگا. اب سواری نہیں چل رہی ہے, وہ بہت پریشان ہو گیا. پھر سرکار کو آگے بیٹھایا اور پیچھے اپنا بیٹھا. اب سواری ہانک رہا ہے تو سواری بھاگتی چلی جا رہی ہے. گویا اس سواری کو بھی معلوم ہے کہ دشمن رسول آگے بیٹھے اور سرکار پیچھے بیٹھے, میں نہیں جاؤں گی. میرے سرکار جب آگے بیٹھ رہے ہیں اور دشمن پیچھے بیٹھا ہے, اب سرکار کو لے کر کے سواری بھاگ رہی ہے. مکہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ حلیمہ سرکار کو لے کر کے آئی تھی اور راستے میں کہیں میرے آقا غائب ہو گئے. آقا کے دادا جان حضرت عبد المطلب بھی تیاری کر کے نکلنے والے تھے. تب تک ابو جہل پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد کہا, یہ سردار قریش, یہ لیجیے آپ کے پوتے محمد ہیں. یہ میں نہیں جانتا کہ یہ میرے ساتھ کیا کریں گے, لیکن ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے. اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ بدر کے مقام پر تلوار اسے کاٹے گی. اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ گڑھے میں ڈالا جائے گا. اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ سب سے بڑا مکہ کا دشمن سرکار کا یہی ہوگا. ابو جہل نے یہ کہا حضرت عبد المطلب سے اور کہہ کر کے پھر یہ چلا گیا. اب آپ آیت کریمہ تلاوت کیجئے. مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے محبوب ہم نے تمہیں خود رفتہ پایا, اپنی محبت میں تو تمہیں راہ دی. اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر فرماتے ہیں, اے محبوب جب تم حلیمہ سعدیہ سے مکہ کے قریب پہاڑی میں اب غائب ہوئے تھے تو ہم نے تمہیں اپنی طرف راہ دے دی ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے محبوب تمہیں ہم نے راہ دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں. اب دادا جان کی گود میں پہنچ گئے. تب تک حلیمہ سعدیہ بھی روتی چلاتی ہوئی پہنچی. حلیمہ سعدیہ کو علم ہو گیا کہ میرے آقا اپنے دادا کے پاس پہنچ چکے ہیں. اس وقت میرے سرکار کی عمر شریف 5 برس کی بتائی جا رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے حضرت حلیمہ کے پہنچنے پر حلیمہ کو تسلی دی اور فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. حضرت حلیمہ کو 1000 اونٹ اور 50 رطل سونا آپ کے دادا جان نے سرکار کے دودھ پلانے کی خدمت میں دے دیا. اتنا کسی عورت کو انعام نہیں ملا تھا جتنا حلیمہ سعدیہ کو انعام ملا ہے. وہی حلیمہ جو غربت و افلاس کی ماری ہوئی تھی, مفلس و قلاش تھی, مگر وہی حلیمہ امالدار ہو جا رہی ہیں. حلیمہ 1000 اونٹ کے مالک ہو گئی اور 1000 اونٹ کی مالکہ بننے کے بعد 50 رطل سونا بھی انہیں مل جاتا ہے. حلیمہ یہ ساری رقم ساری جائیداد لے کر کے اپنے گھر واپس ہو رہی ہیں. میرے سرکار دادا جان کے پاس رہ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سرکار کو لے کر کے کچھ دن کے بعد مدینہ شریف کی طرف چل پڑی اور جب مقام ابوا میں سرکار کی ماں پہنچی تو آقا کے والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں پر سرکار کی ماں کا وصال شریف ہو گیا. وہیں پر آپ کے مزار انور کو کی زیارت ہوئی, لیکن چند سال ہوئے کہ وہاں پر بے خبیث حکومت نے آقا کے والدہ کریمہ کے مزار پاک کو ڈھا دیا. معاذ اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں کی ایک کنیز تھی, وہ سرکار کو مکہ واپس لے کر کے چلی آئی, مدینہ نہیں گئی. اب میرے سرکار اپنے دادا جان کے پاس رہ رہے ہیں. دادا جان کو سرکار سے بڑی محبت ہے. جب تک حضرت عبد المطلب سرکار کو کھلا نہیں دیتے ہیں خود کھاتے نہیں. جب تک میرے آقا سو نہیں جاتے ہیں تب تک حضرت عبد المطلب سوتے نہیں ہیں. وہ جہاں جہاں چلتے ہیں سرکار کو ساتھ لیے رہتے ہیں. ایک مرتبہ قحط کا پڑنا تھا, بارش رک گئی. تمام لوگوں نے کہا اے سردار قریش اس وقت بارش نہیں ہو رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آپ کے دادا جان خانے کعبہ میں گئے اور سرکار کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. فوراً بادل چھا گیا, بارش ہونے لگی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قدر دادا جان کو محبت ہے. سارے عرب کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی دادا کو اپنے پوتے سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی سردار قریش کو محمد ابن عبداللہ سے محبت ہو گئی ہے. 8 برس کا عرصہ گزرنے والا ہے, لیکن جب میرے سرکار کی عمر شریف 7 برس کی تھی تو مکہ میں ایک قبائلی جھگڑا ہو گیا تھا. یعنی مکہ شریف سے باہر جو آبادیاں تھیں اور مکہ میں جو آبادیاں تھیں ان سے جھگڑا ہو گیا. مکہ شریف کے باہر والے مکہ والوں پر حملہ آور ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 برس کی عمر شریف ہے. جب قبائلی اختلاف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لوگ نکلے, مکہ کے سربراہ اردہ لوگ سردار قریش کی معیت میں وطن کی حفاظت کے لیے, تو مورخ بیان کرتا ہے کہ وطن کی حفاظت کے لیے پہلا یہ موقع تھا 7 برس کی عمر میں جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکل کر کے اپنی قوم کے ساتھ اور وطن کی حفاظت کا پیغام دے رہے تھے اور دشمنوں کو پیچھے ڈھکلنے کے لیے اعلان کر رہے تھے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں, تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو جس نبی نے 7 برس کی عمر شریف میں وطن کی حفاظت کا پیغام دیا ہے اور وطن کی حفاظت کے لیے قوم کے ساتھ ساتھ آگے آگے رہے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس نبی کے امتی کبھی بھی وطن کے غدار نہیں ہو سکتے ہیں.
ہم وطن کے وفادار ہیں. ہم نے اپنے وطن کو اپنے خون سے سینچا ہے. ہم نے اپنے وطن کی حفاظت اپنے خون سے کی ہے. ہم نے ہر جگہ پر یہی اعلان کیا تھا. جب کارگل اور پاکستان کا معاملہ چل رہا تھا تو یہ اعلان کیا تھا کہ اگر کارگل کے بدماشوں نے ہمارے ہند کی زمین کو زبردستی ایک بالشتی بر لے لی تو ہندوستان کا مسلمان اپنے سر پر کفن باندھ کر کے نکلے گا اور پاکستان کو ایک انچ بھی نہیں گھسنے دے گا. اس لیے کہ ہم اس رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. وطن کی حفاظت کا پیغام دیا ہے اور وطن کی حفاظت کرنا اور وطن سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے, لازم ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے. 7 برس کی عمر شریف میں وطن کی حفاظت کا پیغام نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے. ہم اس رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. میرے سرکار کی عمر شریف 8 برس کی ہو جاتی ہے اور جب سرکار کی عمر شریف 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا جان کے انتقال کا وقت ہو گیا. آپ کے دادا جان نے اپنے تمام بچوں کو بلایا. ابو لہب آ جا, حضرت عباس آ گئے, حضرت امیر حمزہ آ گئے, حضرت علی کے باپ ابو طالب آ گئے. یہ سب کے سب پہنچ گئے. حضرت عبد المطلب نے کہا دیکھو تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں محمد سے. لوگوں نے کہا ہاں. کہا اب دیکھو میرے جانکنی کا وقت ہے, میں دنیا سے جانے والا ہوں, میں چند لمحے کے لیے اور دنیا میں ہوں. کون ہے جو اس میرے پوتے کی خدمت کرے گا؟ اتنے میں ابو لہب بول پڑا کہ میں ان کی خدمت کروں گا. حضرت عبد المطلب نے فرمایا نہیں میں تجھے نہیں دوں گا. تب تک حضرت حمزہ بول پڑے. آپ نے فرمایا نہیں ابھی تم چھوٹے ہو. تب تک حضرت عباس عرض کرنے لگے. آپ فرماتے ہیں نہیں تم کثیر العیال ہو. تب تک حضرت علی کے باپ ابو طالب بول پڑے اور کہنے لگے ابا ان کی خدمت میں کروں گا. حضرت عبد المطلب نے سرکار کے دست پاک کو لیا اور حضرت علی کے باپ ابو طالب کے ہاتھ میں دے دیا. کہا بیٹا ان کی خدمت کرتے رہنا, تمہیں معلوم ہے کہ مجھ کو ان سے کتنی محبت ہے. یہ کہتے ہوئے آپ کے دادا کی آنکھیں بند ہو گئی اور روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی. دادا جان کا انتقال ہو گیا. 8 برس کی عمر شریف سرکار کی ہے. میرے آقا کی نگاہیں نبوت بھیگ جاتی ہیں, آنسو گرنے لگتے ہیں. سرکار بہت رو رہے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں. دادا کا جنازہ تیار ہوا. اس وقت نماز جنازہ فرض نہیں تھی, نہیں پڑھی جا رہی تھی. لے جا کر کے دادا کے جنازے کو دفن کر دیا گیا. ساتھ ساتھ میرے آقا بھی تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے سرکار اپنے دادا کے قبر انور پر مٹی ڈال رہے ہیں. یہ کیسا وقت رہا ہوگا جب میرے سرکار 8 برس کی عمر میں اپنے دادا جان کی قبر پر مٹی ڈال رہے ہوں گے. میرے سرکار کے نبوت والے ہاتھوں کو ملاحظہ فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اب آپ کے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب کر رہے ہیں. ابو طالب کو بھی سرکار سے بڑی محبت ہے. ہر موڑ پر سرکار کا وہ ساتھ دے رہے ہیں, ہر قدم پر سرکار کا ساتھ دے رہے ہیں. جب تک سرکار نہیں کھانا تناول فرما لیتے تب تک حضرت علی کے باپ بھی نہیں کھاتے تھے. ہر لمحہ ہر سیکنڈ آپ کی خدمت کا لحاظ کیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور سرکار کی امانت و دیانت بھی مکہ والے دیکھ رہے ہیں. دیکھنے کے بعد تعجب کرنے لگتے ہیں, کہنے لگتے ہیں کہ اتنا شریف اور اتنا اچھا بچہ ہم لوگوں نے آج تک نہیں دیکھا. ان کے چلنے کا انداز بھی نرالا ہے, بات چیت کرنے کا بھی عجیب طریقہ ہے. ان کی طرح سے کوئی بات نہیں کرتا ہے اور ان کی طرح سے کوئی بولتا نہیں ہے. پورے مکہ والے اپنے اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے کہ تم ایسے اٹھا بیٹھا کرو اور اپنے باپ دادا کے ساتھ پیش آیا کرو جیسے محمد بن عبداللہ پیش آیا کرتے ہیں. اس طرح سے ان کی زبان پر جملے جاری ہوا کرتے تھے. انہیں کیا خبر ہے کہ قوم کے سارے بچوں کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کے بعد زندگی کا طریقہ معلوم ہوگا. پوری قوم انہی کے نقش قدم پر چلے گی تو ان کو زندگی کا معراج حاصل ہو جائے گا. وہ اپنے مقصد و زندگی کو حاصل کر لیں گے. انہیں نہیں معلوم ہے. آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. بتایا جاتا ہے کہ میرے سرکار کی عمر پاک 12 برس کی ہو گئی تو ایک روز آپ نے چچا جان سے فرمایا اے چچا جان آپ کے اوپر اخراجات بہت ہیں, ذمہ داریاں بہت ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو تجارت کرنے کے لیے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. حضرت علی کے باپ ابو طالب فرماتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کو حکم نہیں دے سکتا لیکن چلنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے. چنانچہ تجارت کا سامان تیار ہوا اور سارے تاجر تیار ہوئے, میرے آقا بھی تیار ہو گئے. اب اس تجارتی قافلہ کے ساتھ میرے سرکار جا رہے ہیں. جب تجارتی قافلہ والوں کو پتا چلا کہ محمد بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو پورا قافلہ بہت خوش تھا کہ آج بابرکت بچہ ہم لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے, آج ان کے چلنے سے ہماری تجارت میں برکت ہوگی. چنانچہ تجارتی قافلہ رواں دواں چلا جا رہا ہے. جب شام ملک کے قریب تجارتی قافلہ پہنچا اور ایک جگہ اپنا پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک گرجا گھر تھا. گرجا گھر کے اندر سے ایک راہب نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے پورے تجارتی قافلہ والوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا یہ بتاؤ اس تجارتی قافلہ کا سردار کون ہے؟ کسی نے ابو طالب کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہیں. وہ گرجا گھر کا راہب ابو طالب کے پاس پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے یہ بتائیے کہ یہ لڑکا
تعلق اس کے ساتھ میں ہے. حضرت علی کے باپ ابو طالب نے کہا یہ میرے بھتیجے محمد ہیں. اس راہب نے نیچے سے اوپر دیکھا اور پھر اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا اے سردار قریش ابو طالب, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ان کو واپس لے کر کے واپس ہو جائیے, آپ آگے نہ بڑھیے. ان کے اندر نبی آخر الزماں ہونے کی تمام نشانیاں پائی جا رہی ہیں. یہود ان کو پہچان لیں گے تو تکلیف ہو جانے کا اندیشہ ہے, اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ واپس لے جائیے. چنانچہ ابو طالب حضرت علی کے بعد وہیں پر اپنے مال کو اونے پونے کر کے بیچ دیتے ہیں اور سرکار کو لے کر کے واپس آ جا رہے ہیں. آقا کریم مکہ شریف میں پھر تشریف لے آئے. میرے سرکار کی مقدس عمر کا حصہ 13واں برس کا لگا ہے, مگر میرے سرکار نے 13 اور 14 برس کے بیچ میں امانت و صداقت کا وہ ماحول مکہ میں چھوڑ دیا ہے کہ سارے مکہ کے لوگ آپ کو امین کہنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو ثابت کہنا شروع کر دیتے ہیں. دوستو, زندگی کا دو ہی رخ تو حسین ہوتا ہے, ایک رخ کا نام امانت ہے اور دوسرے رخ کا نام صداقت ہے. اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو معاشرے سے برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو مائیں ستائی نہیں جائیں گی. اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو غنڈہ گردی کا ماحول ختم ہو جائے گا. اگر نوجوان امین و صادق بن جائیں تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اگر نوجوان امین و صادق بن جائیں تو دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اگر نوجوان امین و صادق بن جائیں تو عیاشیوں کے اڈوں پر آگ لگ سکتی ہے, شراب خوری کا ماحول دور ہو سکتا ہے. زندگی کا دو ہی رخ تو عظیم الشان ہوتا ہے, ایک رخ کا نام امانت ہے اور دوسرے رخ کا نام صداقت ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 13 برس کی عمر شریف میں امانت و صداقت کا ایک عظیم الشان ماحول پیش فرمایا ہے. اے نوجوانوں, تمہیں امین بن کر کے جینا چاہیے, تمہیں صادق بن کر کے جینا چاہیے. مکہ والوں نے دیکھا کہ محمد کی زبان پر کبھی بھی کوئی جملہ غلط نہیں آیا ہے. مکہ والوں نے دیکھا کہ محمد نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. جو چیز ان کے پاس رکھی جا رہی ہے وہ بہو اسی حالت میں پائی جا رہی ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں, کبھی ان کی زبان پر غلط الفاظ نہیں آئے ہیں. اس بنیاد پر آپ صادق کہے جا رہے ہیں, آپ کو امین کہا جا رہا ہے. میرے سرکار اتنے رحم دل ہیں کہ ایک روز میرے آقا مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے. ایک نوجوان اپنی بیوی کو مار رہا تھا. سرکار کی نگاہ پڑی, آقا نے فرمایا خبردار, تم عورت کو نہ مارو. کیا تم عورت کو مار رہے ہو؟ تم نوجوان ہو, وہ تمہاری بیوی ہے, تم اپنی عورت کو مار رہے ہو. آخر تم بھی انسان ہو, وہ بھی انسان ہے. اس نوجوان نے کہا اے امین و صادق محمد, آپ آ گئے تو میں نے چھوڑ دیا اس کو مارنا, ورنہ سوچا تھا کہ اس کی ہڈی پسلی توڑ ڈالوں گا. اس عورت نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا آہ یہ کتنے اچھے نوجوان ہیں, جب ان کو دوسرے کی عورت کے ساتھ اس طرح رحم دلی ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ یہ کس طرح رحم دل سے پیش آئیں گے. ان کا ماحول اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہوگا. ایک روز میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں, ایک مالک اپنے غلام کو مار رہا ہے. سرکار کی نگاہ پڑی, آقا ٹھہر گئے, فرماتے خبردار مالک سے غلام کو مارو نہیں, تم غلام کو مار رہے ہو, انسان ہو, یہ بھی انسان ہے اور اتنا ظلم کر رہے ہو. اس نے کہا اے محمد, اگر آپ نہ آئے ہوتے تو آج میں نے سوچا تھا کہ اس کے جسم کی چمڑیاں ادھیڑ ڈالوں گا, مگر آپ آ گئے تو اب میں نہیں ماروں گا. اس غلام نے ایک آہ لی اور عرض کیا اے آسمان و زمین کے مالک, یہ کیسے عرب ہیں جب ان کا رحم و کرم دوسرے کے غلام کے ساتھ ایسا ہے تو اپنے غلام کے ساتھ یہ کتنا رحم کرتے ہوں گے. کاش ایسوں کی غلامی مل جائے تو زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے. غلاموں کو کیا معلوم کہ غلامی کی زنجیریں یہی توڑیں گے, آزادیاں یہی دیں گے, سب کو آزادی انہی سے حاصل ہوگی. ان کو معلوم نہیں ہے, مگر میرے آقا ایک شاہراہ متعین فرما رہے ہیں, دستور حیات دے رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں. 15-14 برس کی عمر شریف میرے آقا کی ہے. پورے مکہ میں آپ کی امانت و صداقت کا شہرہ ہو گیا ہے. امانت و صداقت کی ایک بات اور عرض کرتا چلو مسلمانوں, تم نوجوان ہو, امین بن کر جیو, تم صادق بن کر کے جیو. جب میرے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اور تمام لوگ جماعت در جماعت اسلام میں آنے لگے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی گزرے ہیں. جب یہ دامن اسلام میں آئے اور فوج کے سپہ سالار منتخب ہوئے تو ملک روم پر حضرت خالد بن ولید نے ایک مرتبہ حملہ کیا تھا روم کے ایک شہر پر. آپ نے جب اس شہر پر حملہ کیا تو اس شہر کے سارے پادری باہر نکل آئے اور نکلنے کے بعد ان پادریوں نے اسلامی لشکر کے ایک نوجوان سے کہا اے لشکری, یہ تو بتاؤ کہ تمہاری فوج کا سپہ سالار کون ہے. کسی نے بتا دیا ہماری فوج کا سپہ سالار وہ ہیں. حضرت خالد بن ولید کے پاس پادری جاتا ہے اور اس نے کہا آپ اسلامی فوج کا سپہ سالار ہو. حضرت خالد بن ولید نے کہا ہاں میں بھی اسلامی فوج کا خادم ہوں, بتائیے کہنا کیا ہے. ان پادریوں نے کہا خالد بن ولید سن لو, ہم آپ سے جنگ نہیں چاہ رہے ہیں, ہم آپ سے تلوار نہیں چلائیں گے. ہم شہر کے وہ 8 پادری ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے پورے شہر والوں سے کہہ دیں تو مرد عورت بوڑھے بچے جیت ہو یا ہار ہو یہ بات تو الگ ہے, مگر
हमारा कहना इतना मानते हैं कि वो अपने सर पर कफन बांध करके निकलेंगे, लेकिन हम आपसे लड़ाई नहीं चाहते हैं। तो हजरत खालिद ने फरमाया फिर क्या चाहते हो? कहा हम ये चाह रहे हैं कि आप अपनी फौज को लेकर के सवेरे सवेरे हमारे किला के दरवाजा पर आ जाइए और किला के दरवाजा को पार कर जाइए, हमारी बाजार से गुजर जाइए। जब आप गुजर जाएंगे अपने लश्करियों को लेकर के तो हम आपको हवाले किला कर देंगे और हम सब आपके हवाले हो जाएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया ये तो बहुत आसान शर्तें हैं, मुझे मंजूर हैं। हवारियों ने और लश्करियों ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कोई जंगी दाव पेच हो। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। जब सुबह का सफेदा फैला, हजरत खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पर सवार हुए और अपने नौजवानों को हुक्म दिया, नौजवानों मेरे पीछे पीछे आओ। किला के पास गए, दरवाजा खुला हुआ है, अपने आप को दरवाजा में डाल देते हैं और हजरत खालिद बिन वलीद चले जा रहे हैं, पीछे आपके तमाम फौजी चले जा रहे हैं। जब आप बाजार में पहुंचे और दाहिनी और बाईं जानिब देखते हैं तो आपकी समझ में बात आ गई, आप अपनी सवारी से नीचे उतर गए और उतरने के बाद अपने जवानों की तरफ मुखातब होकर के इरशाद फरमाते हैं मेरी कौम के बहादुरों, मैं समझ गया कि इन पादरियों ने ये शर्त क्यों लगाई थी। आज तुम्हारे तकद्दुस और तुम्हारी पाकीज़गी का इम्तिहान लिया जा रहा है। नौजवानों सुनो, इन्होंने अपने बाजार को दाहिनी और बाईं जानिब हसीन हसीन लड़कियों को ला करके सजा दिया है। इनका मकसद ये है कि जब नौजवान अरब गुजरेंगे इधर से और उनकी निगाहें उठेंगी तो उनके ज़हन फिक्र में एक ऐसा माहौल पैदा होगा, एक हैजानी कैफियत पैदा होगी कि उनका ज़हन अय्याशियों की तरफ भागेगा और उनके कदम में जलजला आ जाएगा, तलवारें उनके हाथों से छूट जाएंगी। मेरे कौम के बहादुरों, आज तुम्हें रिसालत माफ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का किरदार पेश करना है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि जब चलो तो अपनी निगाहों को नीची करके तुम नबी के फरमान पर अमल करो, कुरान के हुक्म पर अमल करो। अब तुम सबके सब अपनी निगाहों को नीची करके चलो, न कोई दाहिनी तरफ देखे न कोई बाईं जानिब देखे, मेरे पीछे पीछे आओ। सारी कौम गुजरती चली जा रही है, सारे नौजवान चले जा रहे हैं, न कोई दाहिनी तरफ देख रहा है न कोई बाईं जानिब देख रहा है और आवाज आ रही है, न मुड़ करके बेदर्द कातिल ने देखा तो आते रहे नींजा कैसे कैसे। सारे लश्करी गुजर जाते हैं और सब गुजर गए तो वो पादरी हाजिर हुए और उन पादरियों ने कहा ए इस्लामी लश्कर के सिपह सालार, हमने मान लिया कि जब इस्लामी नौजवानों के ज़हनो फिक्र और निगाहों के तकद्दुस का यह हाल है तो मजहब इस्लाम के और अफराद के पाकीज़ा माहौल का हाल क्या होगा। इसलिए हमने मान लिया कि इस्लाम पाक मजहब है और इस्लाम ज़हनो फिक्र की तहारत दे रहा है, हमें भी इस्लाम में दाखिल करो। पूरे शहर के लोग कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जा रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ ए नौजवानों, जब कल तुम्हारी निगाहों का तकद्दुस सलामत रहा, जब कल तुम्हारी आंखें पाकीज़ा थी, कल जब तुम्हारे नजर और फिक्र में इस्लाम का शऊर था तो मजहब इस्लाम बढ़ता चला जा रहा था। आहर इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे और जिनका तू चाहत था अफसोस वो हाले न रहे। ये तो तारीख का वह वाकया मैंने आपके सामने रखा ताकि अमानत और सदाकत की एक झलक आपके ज़हन फिक्र में आए और आप उस पर अमल करते हुए दिखाई दें। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 14 बरस की है और 14-15 बरस के बीच में मेरे सरकार अमानत और सदाकत का लोहा मक्का में मनवा लेते हैं। उम्र पाक मेरे आका की बढ़ती जा रही है, आगे मेरे सरकार चले जा रहे हैं। जब आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 बरस की हुई, मेरे आका के अमानत और सदाकत का शोहरा पूरे मक्का में था। उस वक्त मक्का में एक खातून थी जिनका नाम हजरत खदीजतुल कुबरा है। हजरत खदीजा दो और शोहरों की बेवा थी और बहुत मालदार खातून थी। इनके पास तिजारत का बहुत माल था। हजरत खदीजा ने चाहा कि मैं अपने तिजारत के माल को किसी दियानतदार ताजिर के हवाला कर दूं ताकि उससे नफा मैं भी लूं और वो भी नफा हासिल करे। हजरत खदीजा की निगाह जाती है आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। हजरत खदीजा की जब निकाह सरकार पर गई और हजरत खदीजा ने सरकार से राहो रस्म पैदा किया तो अपने माल तिजारत को हजरत खदीजा ने दे दिया और अपने गुलाम को भी साथ में कर दिया कि इनके साथ तिजारत करने के लिए जाओ, इनकी हुक्म अदूली न करना और इनके हर हर कदम पर इनका हुक्म मानना। गुलाम भी साथ हो लेता है। मेरे सरकार तिजारती काफिला के साथ 25 बरस की उम्र शरीफ है, हजरत खदीजा के तिजारत के माल को लेकर के जा रहे हैं। मेरे सरकार जब माल तिजारत को लेकर के गए और मंडी में पहुंचे तो सबसे पहले आपका माल बिका, सबसे ज्यादा आपके माल में नफा हुआ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब माले तिजारत से वापस होने लगे और सारा तिजारती काफिला वापस आ रहा है, मक्का वालों को ये इत्तला मिल गई कि तिजारती काफिला वापस आ रहा है, तो जिन औरतों के शौहर गए हुए थे वो औरतें अपने मकान के छतों पर चढ़ करके देखने लगी, बच्चे अपने बापों को देखने लगे, बहनें अपने भाइयों को देखने लगी। तो हजरत खदीजा कहती हैं कि जब ये इत्तला हमको मिली कि तिजारती काफिला आ रहा है और सारे लोग अपने अपने लोगों को देखने लगे, शाहराहों पर खड़े हो गए, तो हजरत खदीजा कहती हैं कि मैं भी अपने मकान के छत पर चढ़ी
اور میں نے بھی سوچا کہ لاؤ میرے مال کو تجارت کے لیے محمد لے کر کے گئے تھے، وہ بھی آ رہے ہیں کہ نہیں دیکھو۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے مکان کے چھت سے دیکھنے لگی تو سب میں اونچے محمد دکھائی دے رہے تھے، سارے لوگوں کے اوپر تو دھوپ پڑ رہی ہے مگر محمد کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے چل رہا ہے اور وہ جو آگے بڑھ رہے ہیں سایہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے سرکار تشریف فرما ہوئے مکہ میں، تجارت کا حساب و کتاب ہوا، بڑا اچھا نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ ایک روز خواب دیکھتی ہیں کہ آسمان سے چاند میری گود میں اتر رہا ہے اور وہ چاروں طرف پھیل گیا ہے۔ اس خواب کو انہوں نے اپنی سہیلی سے بیان کیا، ان کی سہیلی نے ان کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل ان کے چچیرے بھائی تورات و زبور و انجیل کے بڑے بھاری عالم تھے۔ انہوں نے کہا اگر حقیقت میں خدیجہ نے ایک خواب دیکھا ہے تو ان قریب نبی آخر الزماں سے اس کا رشتہ نکاح ہوگا۔ حضرت خدیجہ جب اس خواب کے تعبیر کو سنتی ہے تو سوچتی ہیں کہ میں نے تو عہد کر لیا ہے کہ اب میں شادی نہیں کروں گی، میں دو شوہروں کی بیوہ ہو چکی ہوں، مگر وہ کون نبی آخر الزماں ہے جن سے میرا رشتہ نکاح ہوگا؟ پورے مکہ کے لوگوں کا جائزہ لیتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صورت ان کے ذہن و فکر میں گھوم گھوم کر آتی ہے۔ حضرت خدیجہ کو اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ کچھ ہی روز کے بعد حضرت خدیجہ نے سرکار کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام دے دیا۔ 40 برس کی عمر شریف حضرت خدیجہ کی ہے اور 25 برس کی عمر شریف میرے آقا کی ہے۔ یہ پہلی شادی میرے سرکار کی مکہ میں ہونے جا رہی ہے۔ آقا کریم نے اپنے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب سے مشورہ کیا۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، خدیجہ شریفہ مانی جا رہی ہیں، خدیجہ طیبہ طاہرہ مانی جا رہی ہیں، خدیجہ ایک باوقار عورت تسلیم کی جا رہی ہیں، تم ان سے شادی کرنا چاہتے ہو مجھے منظور ہے۔ تمام خاندان کے لوگ اکٹھا ہو گئے، ادھر سے حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کو اکٹھا کر لیا۔ ورقہ بن نوفل ان کی طرف سے بیٹھ گئے اور آقا کی طرف سے حضرت علی کے باپ ابو طالب بیٹھ گئے۔ اب خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں 4 طرح سے نکاح ہوا کرتا تھا، 3 طرح کا نکاح باطل قرار دے دیا گیا، اور جو نکاح اس وقت مسلمانوں میں رائج ہے یہی وہ طریقہ ہے جس طریقے پر میرے سرکار کا نکاح ہوا ہے۔ نبی آخر الزماں کا نکاح ہونے جا رہا ہے، مکہ کے سربراہ اردہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سرکار دولہا بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا دولہا بن کر کے جب پہلی بار میرے آقا کی شادی ہی بنے اور میرے آقا وہ دولہا بنے جب معراج میں تشریف لے گئے کی قسم دونوں دولہا بننا بے مثال ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات معراج میں دولہا بننے کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے اور نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولہا بنے۔ حضرت خدیجہ کے بھائی چچیرے ورقہ بن نوفل حضرت علی کے باپ ابو طالب سے کہتے ہیں کہ آپ خطبہ پڑھیے۔ اب حضرت علی کے باپ ابو طالب جب خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ساری تعریف آقا کی کرتے ہیں، اور جب خدیجہ کے بھائی چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے تو وہ بھی ساری تعریف آقا کے کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا رشتہ نکاح ہوا۔ آقا فرماتے ہیں کہ خدیجہ جب میرے نکاح میں آئیں تو اتنا سونا لے کر کے آئیں کہ سونے کا ڈھیر لگا دیا جاتا، ایک طرف آدمی ادھر بیٹھ جاتا اور ایک طرف ادھر بیٹھ جاتا تو دکھائی نہ دیتا۔ وہ سارا سونا اللہ کے حبیب نے اللہ کی راہ میں غریبوں یتیموں اور بیواؤں پر خرچ فرما دیا۔ 40 برس کی عمر شریف ام المومنین حضرت خدیجہ کی ہے اور 25 برس کی عمر شریف سرکار کی ہے۔ میرے آقا نے جب ازدواجی زندگی پیش فرمائی ہے اور پیار و محبت کا پیغام نشر فرمایا ہے تو مکہ کی عورتوں نے اپنے شوہروں کو چیلنج کر دیا کہ تمہیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے جس طرح سے محمد اپنی بیوی خدیجہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح سے پیار و محبت سے گزار رہے ہیں، کوئی شکایت نہیں ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت خدیجہ سے بچے پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ الزہرا حضرت خدیجہ ہی کی بچی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف اب 40 برس کی ہو گئی ہے۔ اس عرصہ میں میرے سرکار تجارت کر رہے ہیں، اس عرصہ میں میرے سرکار ایک ازدواجی زندگی پیش فرما رہے ہیں، ایسا خوشگوار ماحول دے رہے ہیں کہ مکہ کے نوجوان اور مکہ کے سارے لوگ دیکھ دیکھ کر کے اپنی زندگی کو اسی نقش قدم پر مرتب کرنا چاہ رہے ہیں۔ آقا کی عمر شریف جب 40 برس کی ہو گئی تو میرے سرکار کو عبادت کا ذوق بڑھا ہوا ہے۔ سرکار عبادت فرمانے کے لیے
غار ہیرا میں پہاڑی میں تشریف لے جایا کرتے تھے، جس کو آج کل جبل نور کہا جا رہا ہے۔ سرکار اس پہاڑی پر چڑھ کر کے، اس پہاڑی میں ایک کھوہ ہے، اس کھوہ میں جلوہ افروز ہو کر کے اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے۔ میں جب حج کرنے کے لیے گیا تھا پیارے، میں نے اندازہ لگایا کہ غار ہیرا اتنی اونچائی پر ہے، اس وقت تو راہ بنا ہوا ہے، ہوٹل بنے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی سہولتیں ہو گئی ہیں، مگر آج سے 1400 برس پہلے اس کا ماحول کیا رہا ہوگا، یہ پہاڑی کس طرح سے رہی ہوگی۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی اونچائی پر کیا تشریف لے گئے عبادت فرمانے کے لیے؟ اور بھی مکہ میں تو پہاڑیاں ہیں، لیکن دیکھنے کے بعد صرف اندازہ یہ لگا، اور یہ بات صحیح ہے کہ میرے سرکار جہاں بیٹھ کر کے عبادت کر رہے تھے غار ہیرا میں، اگر وہاں سے دیکھا جائے تو کعبہ دکھائی دے رہا ہے، اس وقت تو بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں۔ میرے سرکار جب اس وقت جلوہ افروز ہوتے رہے ہوں گے تو کعبہ کی چوکھٹ تک دکھائی دیتی رہی ہوگی۔ اللہ اللہ، اس لیے میرے سرکار اس پہاڑی کو منتخب فرماتے ہیں، کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، عبادت فرما رہے ہیں، 40 برس کا عرصہ گزر گیا ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کی عبادت کا حال یہ تھا کہ کھانے پینے کا سامان آپ لے کر کے جایا کرتے تھے، اور کئی کئی رات دن نہیں عبادت فرمایا کرتے تھے۔ 40 برس کا عرصہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا، جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں وہی لے کر کے جاؤ اور میرے محبوب کو حکم سناؤ کہ اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کریں، میرے توحید کا اعلان کریں، وحدانیت کا اعلان کریں۔ آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ 40 برس کے بعد محمد کو نبوت ملی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں جملہ سنبھالو، قلم سنبھالو، تاکہ ایمان کا جنازہ نہ نکل لے پائے۔ نبی کو 40 برس کے بعد نبوت نہیں ملتی ہے، بلکہ نبی کو 40 برس کے بعد اعلان نبوت کا حکم ملتا ہے۔ نبوت ملنے کی بات کر رہے ہو تو نبی کی نبوت کب سے ہے پتہ نہیں لگا سکتے ہو۔ نبی کونین سے صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہوئے ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا تھا، میں اس وقت سے نبی ہوں جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان نبوت پتہ لگا نہیں پاؤ گے۔ اعلان نبوت کا وقت تو ضرور معلوم ہے کہ نبی 40 برس کے بعد اعلان نبوت فرما رہے ہیں اور رب حکم دے رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلی وحی لے کر کے غار ہیرا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہے ہیں، اور جب حضرت جبریل نازل ہوئے تو رب کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اقرا پڑھو، اقرا پڑھو۔ ایک جملہ میں اور عرض کرتا چلوں پیارے، اقرا کے لفظ سے پہلی وحی آقا پر نازل ہو رہی ہے۔ یہیں سے پتا چلا کہ امت محمدیہ کے افراد کو پڑھنا چاہیے۔ آج ہم لوگ تعلیم کے سے کس طرح دور دکھائی دے رہے ہیں، ہم تعلیم کی طرف زور نہیں دے رہے ہیں۔ نبی کونین پر جو وحی کا پہلا لفظ نازل ہو رہا ہے، اقرا محبوب پڑھو۔ آقا فرماتے ہیں، مانا بقاری میں پڑھنے والا نہیں ہو، مانا بقاری میں پڑھنے والا نہیں ہو۔ آقا کریم نے جب یہ فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دبوچا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پھر عرض کرتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ جیسے رب کا نام لینا تھا سرکار نے پڑھنا شروع کیا۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھاؤ، کمبل اڑھاؤ، میرے جسم پر لرزہ طاری ہے، مجھے کچھ خشیت لگ رہی ہے، میں کچھ خوف سا محسوس کر رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑھا دیا اور عرض کیا، میرے سرتاج آپ گھبرائیں نہیں، آپ پر کوئی خوف نہیں ہوگا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے سرکار کو لیا اور اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پھر گئی اور سارا ماحول بیان کر دیتی ہیں۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا، اے کاش میں اس وقت ہوتا جب آپ کی امت آپ کو نکال دے گی اپنے وطن سے، اور یہ جو کیفیت آپ بیان دے رہے ہیں یہ تو وہی نازل ہونے کی کیفیت ہے۔ آقا فرماتے ہیں، کیا میری قوم مجھ کو وطن سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں، ہر پیغمبر کے ساتھ سختی کی گئی ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ خاموش ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب کچھ روز کے لیے وہی کا سلسلہ بند ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر جب دوبارہ وہی نازل ہوئی تو رب نے ارشاد فرمایا، محبوب اب اپنے اقارب کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو مجھ سے ڈراؤ، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرو، میری وحدانیت کا اعلان کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری قوم کی دعوت لی، اور دعوت لینے کے بعد سرکار نے دعوت کھلا دیا، اور کھلانے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں، میری قوم سنو، میں نے کس لیے تمہیں بلایا ہے؟ آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے۔ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس اعلان کا فرمانا تھا کہ ساری قوم کے لوگ چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں
نہیں آ رہی ہے کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں، ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ میرے سرکار نے پھر دوبارہ دعوت لی اور دعوت لینے کے بعد پوری قوم کو دعوت پیش کی، اور دعوت پیش کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، یہ قوم کیا تمہیں معلوم ہے میں نے کس لیے بلایا ہے؟ قوم نے کہا کس لیے بلائے ہو؟ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ، تم سب کے سب کلمہ طیبہ پڑھ لو میں اللہ کا رسول ہوں فلاح پا جاؤ گے۔ یہ اعلان کرنا تھا کہ قوم پھر بھاگ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں مگر قوم نہیں سن رہی ہے، میرے سرکار اعلان فرما رہے ہیں مگر قوم توجہ نہیں دے رہی ہے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق مکہ سے تجارت کرنے کے لیے تشریف باہر لے گئے تھے، آپ کو رئیس مکہ کہا جاتا ہے۔ وہ باہر جا رہے تھے اور شام کے قریب پہنچے، شام ہو گئی تھی، ایک جھاڑیاں پڑی، ان جھاڑیوں میں ایک گرجا گھر پڑا، اس گرجا گھر کے قریب آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جاؤ پوچھ لو تجارت کا سامان رات کا وقت ہو گیا ہے وہاں رکھ دیا جائے اور یہ پورا تجارتی قافلہ یہیں آرام کر لے۔ جب آپ کا غلام جاتا ہے اور جانے کے بعد راہب کے غلام سے ملتا ہے تو راہب کے غلام نے کہا نہیں ہم اجازت نہیں دے سکتے ہیں، اگر تم اجازت لینا چاہتے ہو تجارت کے سامان کو رکھنے کے لیے تو چلو ہمارے آقا کے پاس۔ راہب کے پاس خادم آپ کا پہنچ جاتا ہے غلام، اور اس نے جا کر کے بتایا۔ راہب نے کہا کس مکہ سے تم آئے ہو؟ جو کھجوروں کے جھرمٹ میں آباد ہے، ہاں ہاں، جو دو پہاڑیوں کے درمیان میں ہے، ہاں۔ کس مکہ سے تم آئے ہو؟ وہی مکہ جس مکہ میں زمزم ہے، ہاں، اسی مکہ سے تم آئے ہو۔ اس نے ساری باتوں کا جواب دیا، کہا اچھا جاؤ تم اپنے آقا کو بلا لاؤ۔ اب وہ خادم آیا اور اس نے عرض کیا حضرت ابوبکر ابن قحافہ سے کہ آپ چلیے پادری پہلے آپ کو بلا رہا ہے، بلا آپ کے مشورہ اور آپ کے پوچھے ہوئے تجارت کے سامان کو رکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق پہنچ گئے، جیسے آپ پہنچے تب تک راہب کھڑا ہو گیا اور اس نے آپ کی پیشانی کو چوم لیا اور چومنے کے بعد آپ کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے لیا اور اس نے کہا اے ابوبکر ابن قحافہ تم مجھے اجازت دو میں تمہیں امیر المومنین کہوں۔ تب تک حضرت ابوبکر صدیق چونک پڑے، آپ نے کہا عجیب معاملہ ہے، تم امیر المومنین مجھے کہو گے؟ کہا خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے ابوبکر ابن قحافہ، اس وقت مکہ میں نبی مبعوث ہوئے ہیں اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، ان کا کلمہ سب سے پہلے تم پڑھو گے اور ان کے خلیفہ سب سے پہلے تم بنو گے، امیر المومنین پہلے تمہیں کہا جائے گا۔ یہ میں یوں ہی نہیں بتا رہا ہوں بلکہ میرے پاس یہ ساری نشانیاں موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر کا یہ سننا تھا کہ ایک عجیب حیرانی کیفیت ہو جاتی ہے، رات گزر جاتی ہے، سامان تجارت رکھ دیا جاتا ہے اور پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے وہی اپنے تجارت کے مال کو تاجروں کو دے دیا اور وہیں سے واپس آ گئے۔ جب آپ مکہ میں پہنچے تو آپ نے سنا واقعی اللہ کے حبیب نے نبوت و رسالت کا اعلان فرما دیا ہے۔ مکہ میں سب سے پہلے ابو جہل مل گیا اور ملنے کے بعد کہتا ہے اے ابوبکر ابن قحافہ آ جاؤ آ جاؤ، ابھی تم تجارت سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تمہارے ساتھی محمد تو رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا ابھی میں کچھ جواب نہیں دے سکتا ہوں، ابھی راستے کے گرد و غبار میں اٹا ہوا ہوں، ابھی میں فرصت پا جاؤں سکون ہو جائے پھر جائزہ لیتا ہوں۔ آپ اپنے گھر گئے، سارا سامان رکھا اور رکھنے کے بعد گھر والوں سے پوچھا بتاؤ تمہیں محمد کا پتہ ہے کہیں؟ گھر والوں نے کہا ہم ان کا پتہ تو نہیں جانتے ہیں، البتہ انہوں نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا ہے جس سے مکہ میں ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ آپ نے پوچھا کسی نے ان کو نبی مانا کہ نہیں مانا؟ گھر والوں نے کہا ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو کسی نے نبی رسول تسلیم کیا کہ نہیں کیا۔ اب آپ پتہ لگاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، پتہ چلا کہ اسی پہاڑ کی طرف آپ تشریف لے گئے ہیں، میرے آقا فاران کی چوٹی پر تشریف فرما ہیں، ادھر حضرت ابوبکر صدیق جا رہے ہیں۔ جیسے سرکار پر نگاہ پڑی آقا نے حضرت ابوبکر کو دیکھا، اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور آقا ارشاد فرماتے ہیں ابوبکر آؤ آؤ، اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اب حضرت ابوبکر آگے بڑھ رہے ہیں اور آقا بھی چند قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے امتی کے لیے نبی کھڑے ہو رہے ہیں، اور دیکھو اگر امتی کے لیے نبی کھڑے ہو جائیں تو کیسی بات ہے، اور نبی کی تعظیم کے لیے امتی کھڑا ہو جائے تو گناہ کی بات کیسے کر رہے ہو؟ حضرت رسول کائنات ابوبکر ابن قحافہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور جب آپ کھڑے ہو گئے سرکار ابوبکر سرکار کے قریب پہنچے تو آقا نے ہاتھ میں ہاتھ لیا، مبارکباد پیش کی، فرماتے ہیں ابوبکر ابن قحافہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے صرف اتنا عرض کیا تھا کہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ اپنے نبوت و رسالت کی کوئی نشانی پیش کرتا ہے، تب تک میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابوبکر ابن قحافہ کیا راہب نے جو گرجا گھر میں تمہیں میرے لیے بشارت دی ہو کافی نہیں ہے میرے رسالت سننا تھا؟ میرے آقا سے حضرت ابوبکر نے عرض کیا ہے میرے آقا اب رہنے دیجئے، مجھے کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل فرما لیجیے۔ صدیق عظیم شخصیت ہے جو پہلی بار کلمہ پڑھ کر کے پہلے انسان مذہب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ کرتا چلوں یہ مسلمانوں، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بات صرف سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ سب سے
پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں کلمہ پڑھنے کی تحریک کیسے پیدا ہوئی؟ علم غیب مصطفیٰ کو جان کر کے ان کے دل میں تحریک پیدا ہوئی کلمہ پڑھنے کی. سب سے پہلا انسان جو نبی کے علم غیب کو تسلیم کر کے کلمہ پڑھ رہا ہے. آج کچھ ایسے لوگ ہو گئے ہیں جو خدا کی عطا سے بھی نبی کے علم غیب کا انکار کر رہے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسلام میں تمہارا داخلہ کیسے رہے گا؟ آؤ دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے لیا. مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا. یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں. اب اسلام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طور پر اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں. سرکار کے خلاف دشمنی ہو رہی ہے، گھر گھر میں اختلاف اٹھ جاتا ہے، باپ بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے، بیوی شوہر میں اختلاف ہو جاتا ہے، مگر میرے سرکار اپنی تحریک کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. مکہ والے بہت تنگ کر رہے ہیں، اتنا تنگ کر رہے ہیں کہ راستہ چلنا دشوار ہو جاتا ہے. بازاروں میں ابو لہب، ابو جہل، یہ شقی القلب مردود لوگ گھوما کرتے تھے اور لوگوں سے کہا کرتے تھے اے لوگوں، محمد کی بات نہ سنو، اگر ان کی بات سنو گے تو اپنے دین سے ہٹ جاؤ گے، یہ اعلان کیا کرتے تھے. مگر میرے سرکار بھی رسالت کا پیغام پہنچایا کرتے تھے. ایک روز میرے سرکار آبادی سے باہر تشریف لے گئے ہیں. آقا کریم باہر تبلیغ فرما کر کے آ رہے ہیں. شام ہو رہی ہے کہ راستے میں ایک بوڑھی عورت آ رہی تھی. اس کا بوجھ باز وزنی تھا، وہ کبھی اپنے بوجھ کو لے کر کے چلتی کبھی رکھ دیتی، پھر کبھی لے کر کے چلتی کبھی رکھ دیتی. تب تک میرے سرکار قریب پہنچ گئے. آپ نے پوچھا بوڑھی خاتون کہاں جاؤ گے؟ اس نے اپنے منزل کی نشاندہی کر دی. آقا نے اس کے بوجھ کو سنبھال لیا. اب سرکار چل رہے ہیں اور وہ بوڑھی عورت چل رہی ہے. میرے آقا آہستہ آہستہ چل رہے ہیں تاکہ بوڑھی عورت کو تکلیف نہ ہونے پائے. اس خاتون نے پوچھا اے عرب کے شریف مرد، یہ تو بتاؤ کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ آقا نے فرمایا میرا تعلق قبیلے قریش سے ہے. وہ پوچھتی ہے قبیلے قریش میں ایسے ایسے لوگ ہیں، بڑے اچھے ہو. یہ پوچھتے ہوئے وہ چلی جا رہی ہے. اس نے کہا اب ٹھہر جائیے. جب میرے سرکار ٹھہرے تو کہا رکھ دیجیے، یہی میرا غریب خانہ ہے. آقا نے اس کے بوجھ کو رکھا. میرے سرکار چلنے لگے تو اس نے کہا آپ مزدوری لے لیجیے. آقا نے فرمایا مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، میں آ رہا تھا تمہاری ضرورت تھی، میں نے تمہاری ضرورت کو حل کر دیا. اس نے کہا آپ بڑے اچھے شریف مرد ہو، عرب میں ایسے شریف کم پائے جا رہے ہیں جو دوسروں کی مدد اس طرح سے کر دیا کرتے ہوں اور اجرت نہ لیتے ہوں. آپ نے یہ تو بتایا کہ میرا تعلق قبیلے قریش سے ہے. قبیلے قریش میں ایسے شریف لوگ پائے جا رہے ہیں. میں نے سنا ہے کہ قبیلے قریش میں محمد ابن عبداللہ پیدا ہوئے ہیں جو نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں. اے عرب کے شرعی شریف مرد، کیا تم ان کو جانتے ہو؟ آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے بوڑھی عورت بتاؤ کیا تم انہیں پہچان رہی ہو؟ اس عورت نے کہا میں ان کو پہچان کر کیا کروں گی؟ میں نے سنا ہے کہ ان کی بولی جو سن لیتا ہے وہ اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے، ان کا دین قبول کر لیا کرتا ہے. میں صرف اس لیے تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم بڑے شریف ہو اور نرم دل ہو، ان کے قریب نہ جانا، وہ بھی قبیلے قریش سے تعلق رکھتے ہیں. تب تک آقا نے ارشاد فرمایا اے خاتون، جس مرد کے تعلق سے تم نے سنا ہے محمد ابن عبداللہ میں ہی ہوں، محمد ابن عبداللہ تم ہی ہو، تو سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، اسلام میں داخل کرو. اللہ کے حبیب نے کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیا. میں عرض کرتا ہوں اے مسلمانوں، یورپ کے محققین نے جب مذہب اسلام کی تبلیغ کا یہ طریقہ دیکھا تو آج بھی کہنے پر مجبور ہیں کہ مذہب اسلام کو جس طرح سے پیغمبر اسلام نے پھیلایا ہے، اگر اخوت و محبت اور رحمدلی کا وہ پیغام پیش کر کے مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کی جائے تو آج بھی دنیا کے گوشہ گوشہ میں صرف اور صرف مذہب اسلام ہوگا. یہ میرے سرکار اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں. اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے. اسلام کی مخالفت کرنے والے بھی بڑھتے اور پھیلتے چلے جا رہے ہیں. جب مخالفین حد سے زیادہ ہو گئے اور مار پیٹ دہاڑ شروع ہو گئی، حضرت بلال حبشی 8ویں نمبر پر ہیں جن کو بہت ستایا جا رہا ہے، خرید کر آزاد کیا گیا. حضرت امیر حمزہ اسی موقع پر اسلام لائے جب ابو جہل نے سرکار کو پتھر پھینک کر کے مار دیا تھا اور آقا کے سر اقدس میں پتھر مس ہو گیا تھا، خون نکلا تھا. حمزہ باہر گئے ہوئے تھے، آتے ہیں اور بیوی نے بتا دیا کہ قبیلے قریش کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ محمد جیسے شریف اور امین و صادق کو ایسے ایسے لوگ پتھر پھینک دیں، ان کو ناموس کی کا بھی خیال نہیں آ رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ سرکار کے چچا حضرت حمزہ آگے بڑھے تھے، ابو جہل کو مارا اور اس کے سر کو پھوڑ دیا تھا، ہاتھ توڑ دیا تھا. بڑا ہنگامہ ہوا تھا اور اس کے بعد حرم شریف میں گئے. میرے آقا نماز پڑھ رہے تھے. حرم شریف میں جانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے اس مردود سے تمہاری چوٹ کا بدلہ لے لیا ہے. آقا فرماتے ہیں چچا جان اس وقت تک میں نہ خوش ہوں گا جب تک آپ کا کفر نہ ٹوٹ جائے. آپ نے عرض کیا اے بیٹا مجھے آپ کی خوشی منظور ہے، اگر کلمہ
کلمہ پڑھنے میں خوش ہو رہے ہو تو لو مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام بڑھتا جا رہا ہے۔ 40ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اس طرح سے اسلام کے فروغ کا سلسلہ آگے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ جب سارے مکہ کے کافر تب پریشان و عاجز ہو گئے تو یہ سب کے سب حضرت علی کے باپ ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے، اے قریش کے سردار سن لو، آپ کے بھتیجے کی بہت ساری تحریکیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے چلے جا رہے ہیں، اپنے دین میں لوگوں کو داخل کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ ان کو روکیے۔ اگر وہ ہم سے عرب کے کسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مانگ کریں تو ہم تیار ہیں، اگر وہ ہماری سرداری چاہتے ہیں تو ہم سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہمارے معبودوں کی برائی نہ کریں۔ حضرت علی کے باپ ابو طالب نے کہا، بیٹا سن رہے ہو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہوئے، چچا جان اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں، جب بھی میں اپنی تحریک سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ میں تحریک اپنی طرف سے نہیں چلا رہا ہوں، یہ رب کا حکم ہے جو میں تحریک چلا رہا ہوں اور میں اس سے باز نہیں آؤں گا۔ حضرت علی کے باپ ابو طالب کہتے ہیں، بیٹا ٹھیک ہے تم اپنی تبلیغ کرتے رہو، لیکن اللہ کی مشیت دیکھو کہ حضرت علی کے باپ ابو طالب کو کلمہ نصیب نہ ہوا، وہ کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے نہیں گئے۔ بہرحال ہم حضرت علی کے باپ ابو طالب پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی اور پوری زندگی تک وہ سرکار سے محبت کرتے رہے۔ ایک موڑ ایسا بھی آیا تھا کہ شاب ابی طالب میں سب کے سب محصور ہو گئے تھے، یعنی عرب کے مکہ کے کفار نے کہا، اے سردار قریش ابو طالب اگر بائیکاٹ آپ اپنے بھتیجے کا نہیں کر رہے ہیں تو ہم سب کے سب آپ کا بھی بائیکاٹ اور آپ کے سارے برادریوں اور سارے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے۔